اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم اجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذہاب حمی وغمی۔ اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں، اللہ کا شکر بیان کرتے ہیں۔ الحمد للہ عدد ما خلق والحمد للہ ملء ما خلق۔ اللہ کی تعریف جتنی کہ اس نے تخلیق کی، یعنی کہ اس کی مخلوق کی تعداد کے برابر، اور وہ تمام چیزیں جو اس کی مخلوق کو بھر دیتی ہیں ان سب کے برابر اللہ تعالیٰ کی تعریف، اور اللہ کی تعریف ایسی جیسی کہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے اور جیسی کہ اللہ تعالیٰ کو کی جانی چاہیے۔ الحمدللہ ہم نے سورۃ الحج کا آغاز کیا ہے۔ سورۃ الحج کا پہلا رکوع ہم پڑھ چکے ہیں، دوسرا رکوع آج ہمارے زیر مطالعہ ہے۔ قرآن کا پیغام اتنا واضح ہوتا ہے، اتنا جامع ہوتا ہے کہ یعنی جیسے اس کی تلاوت کی جائے، اس کا ترجمہ پڑھا جائے، پھر اس کے ساتھ اس کی تفہیم ہو، اس کی تفسیر ہو، کہ اپنے مدعا کو بہترین، واضح اور بڑے ہی خاص انداز میں قرآن جو ہے وہ بیان کرتا چلا جاتا ہے۔ تو قرآن کا جو پیغام ہے، یہ جو سورۃ الحج کا پہلا رکوع ہے، بہت ہی یعنی جیسے زوردار انداز میں ایک اللہ تعالیٰ کے کلام کی شان کے ساتھ جب ہم اس قرآن کو پڑھتے ہیں نا، تو پھر پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو واقعتاً کیا پیغام دے رہے ہیں، کیا سکھانا چاہتے ہیں اور کیا سمجھانا چاہتے ہیں۔ اور انسانیت سے خطاب تھا، اللہ سے ڈرنے کی تلقین کی گئی تھی، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ نا جیسے قیامت سے بھی ڈرایا گیا۔ اس کے پہلے رکوع میں انسان کی ابتدا سے، یعنی اس کی فکر کا، اس کی سوچ کے سلسلے کو اس کی ابتدا سے جوڑا گیا کہ اے انسان، تیری تخلیق کتنے مدارج سے ہوتی ہے۔ تو اسی لیے نا میں نے جیسے خاص طور پر یہ پڑھا، یہ یعنی اللہ تعالیٰ کی حمد کی ایک لمبی دعائیہ کیفیت ہے، لیکن یہ کہ الحمدللہ عدد ما خلق والحمدللہ ملء ما خلق، کہ اللہ جو کچھ تخلیق کرتا ہے، اور یہ کہ صرف انسان تو اس کی ایک تخلیق ہے، اور اس کی یعنی ہزار ہاتھ تخلیقات، مخلوقات، نباتات، جمادات، یعنی سارے کے ساری پھر اس کی مخلوقات کی کوئی انتہا نہیں۔ عقل انسانی کی وسعت میں بھی اس کی تخلیق جو ہے وہ سما نہیں سکتی۔ لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی شاہکار تخلیق بنایا، اور اللہ نے انسان کی تخلیق کی طرف اشارہ کیا، اسی سے پھر زمین کی نباتات کی طرف بھی اشارہ کیا گیا، اور یہ بتایا گیا، اس سے یہ سبق دیا گیا کہ جس طریقے سے یعنی زمین سے نباتات اگتی ہیں، انسان ویسے تو تخلیق انسانی ان مراحل سے گزرتی ہے، پھر رحم مادر میں وہ نطفے سے علقہ اور علقہ سے مدغہ، اور پھر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے وہ بچہ بنا کر نکالتا ہے، لیکن ایک دن وہ اسی طرح اس زمین سے نباتات کی طرح اگ جائے ہے نا۔ اب آپ دیکھیں یہ انسان، اور اس کا یعنی انجام بھی بتایا، اس کا آغاز بھی بتا دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ اب بتایا جا رہا ہے وَمِنَ النَّاسِ، اور اسی تخلیق میں سے یہی انسانوں کی تخلیق جس کے بارے میں تمہارے سامنے ابھی وضاحت کی گئی ہے، انہی انسانوں میں کوئی ایسا بھی ہے من یعبد اللہ علی حرف، نا، کہ جو کنارے پر کھڑا ہو کر اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ اب آپ دیکھ لیں کہ یعنی کہ وہ کنارے پہ کھڑا رہتا ہے، جیسے سمندر کے ساحل پہ جو کھڑے ہوں، وہ اندر سے سمندر کی طغیانی کا، اس کی موجوں کا، اس کی وسعت کا اندازہ نہیں کر سکتے نا۔ یہ کچھ لوگ ابھی تک ساحل سے موجوں کا نظارہ کرتے ہیں، تو وہ ساحل سے موجوں کا نظارہ، وہ سمندر کی ایک الگ یعنی منظر نگاری، ایک الگ کیفیت ہے، اور وہ جو سمندر کے اندر جائے تو پھر وہ یہ دیکھتا ہے کہ یہ آخر یہ سمندر ہے کیسا۔ اب آپ دیکھیں عبادت بھی نا، یعنی ایک جیسے سمندر، اس کی مثال یوں سمجھے جیسے وہ ایک سمندر ہے، اور یعنی اس کا کنارہ بھی ہوتا ہے، اس میں طغیانی بھی ہوتی ہے، اس میں ڈوبنا بھی ہوتا ہے، اور اس عبادت میں بندہ جتنا ڈوبتا ہے
وہ اتنے ہی خوبصورت اور قیمتی ہیرے جواہرات سمندر کی تہہ سے نکال کر لے کر آتے. اور کچھ لوگ جو کہ صرف جس کو کہتے ہیں اوپر اوپر سے، اچھا ایک یہ ہوگا کنارے کا ترجمہ بھی آپ کو مل جائے گا، ایک یہ بھی ہو جائے گا کہ اوپر اوپر سے، ہے نا، یعنی یہ کہ بس جیسے سطحی اوپری سطح سے عبادت کرنا. کوئی ایسا ہے جو کہ عبادت کرتے علی حرف، بس کنارے پہ کھڑے رہ کے، جب تک وہ یعنی وہ آرام سے چلتا رہتا ہے نا، تو بس وہ کنارے پہ کھڑا ہے، بس سمندر آتا ہے، بس اس کا پانی پاؤں کو چھوتا ہے، بہت خوبصورت فیلنگ ہوتی ہے اس کو دیکھنا، اس کی آواز، اور بس وہ یہیں تک رہتا ہے. بلکہ وہ یہ کہ وہ تھوڑا اور قدم بھی آگے نہیں بڑھاتا، کہ وہ ساحل کی مٹی نیچے سے جب گزرتی ہے تو لگتا ہے کہ بس سمندر اپنے ساتھ لے کے جا رہا ہے، وہ اتنی بھی ہمت نہیں کرتا. وہ وہیں تک، یوں سمجھے جہاں تک خطرہ نہیں ہوتا، جہاں پر یعنی پھسل کے ڈوبنے کا کوئی خطرہ نہیں، تو بس اپنے آپ کو محفوظ کر کے، اپنے آپ کو بچا کر عبادت کرتا. اس سے یہ بھی کہا گیا کہ بس سرحد سے، جیسے آپ یا تو سمندر کا کنارہ سمجھیں، یا سرحدی کنارہ سمجھیں، یا یعنی کسی بھی چیز کا اوپر کا محفوظ حصہ سمجھیں، کہ وہ اس کی جو عبادت ہے یا اس کا دین کی طرف آنا ایسے ہے کہ وہ صرف اور صرف نہ بس اپنے آپ کو محفوظ کر کے، اپنے آپ کو بچا کر، یعنی اس عبادت میں اپنے آپ کو ملوث رکھتا ہے. بس اب ایک اور بات اس کی، یعنی یہ تو ایک اس کا ظاہری منظر نگاری ہو گئی، اور ایک اور اس کا باطن کیا ہے کہ جب جس عبادت میں اسے اپنا فائدہ نظر آتا ہے وہ عبادت تو کرتا ہے، اور جس عبادت میں اسے اپنا فائدہ نظر نہیں آتا تو وہ اس کو کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. جیسے وہ صدقہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، مال کی تجارت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. یعنی مال کی تجارت دنیاوی طور پہ تو کر لیتا ہے کہ 1+2=2 4، لیکن وہ یعنی اپنا مال اللہ کی راہ میں دے کر تجارت نہیں کرتا. وہ میدان جنگ میں تلوار لے کر نہیں کھڑا ہو سکتا، کیونکہ اس میں نقصان کیا ہے، اپنی گردن کٹ سکتی ہے. مال کو خرچ نہیں کرتا کیونکہ جیب سے مال نکل جائے گا. تو کیا ہے کہ صرف اور صرف نا اپنے فائدے والا دین، جب تک کہ اس کے اندر نقصان نہیں ہوتا، اور نقصان کا مطلب یہاں یہ ہوگا جب تک اس میں کوئی مشکل پیش نہیں آتی. چلیں گرمیوں میں تو کوئی عبادت ہو سکتی ہے، کوئی عبادت تو سردیوں میں کر سکتے ہیں، سردیوں کا روزہ آسان ہوتا ہے، گرمیوں کا روزہ بہت مشکل ہے. اور گرمیوں کی نماز آسان ہو جائے گی تو سردی میں صبح فجر کی نماز بہت مشکل ہے. تو جیسے ایک مثال کے ذریعے یہ اس بات کی وضاحت اس طرح کہ کوئی مشکل یا دنیاوی یا مادی طور پر کوئی نقصان یا کوئی مشکل یا کچھ کرنا، یا اس کو آپ یوں بھی سمجھ سکتے کچھ اپنے کمفرٹ زون سے نکل کر کرنا، اپنے آرام کو چھوڑ کر، اس نرم گرم بستر کو چھوڑ کر، اور پھر وہی کہ ہم سے کب پیار تمہیں، ہاں نیند تمہیں پیاری ہے. تو نیند سے پیار ہوتا ہے نا، تو پھر وہ صبح کی عبادت نہیں ہو سکتی. ہاں جب میں اٹھوں تو فجر کی نماز پڑھ سکتی ہوں، اور نہیں تو کوئی بات نہیں، ظہر سے پہلے فجر کی نماز پڑھ کر پھر جو ہے وہ میں ظہر پڑھ لیتی ہوں. یعنی کچھ بہت سارے ایسے مسلمان، اور آپ دیکھیں یہاں پہ بات انہی کی ہو رہی ہے، من یعبد اللہ علی حرف، جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں. یہاں پہ ان کی بات نہیں ہو رہی کہ جو عبادت کرتے ہی نہیں ہے، یہاں پہ یہ کہ عبادت کرنے والے ہیں وہ لوگوں میں سے، لیکن وہ کیا کرتے ہیں، علی حرف، کنارے کنارے سے عبادت کرتے. بھائی میرے سے اتنی مشکل نہ، یہ تجوید مجھ سے نہیں پڑھی جاتی، بہت مشکل ہے اس کو پڑھنا، ان الفاظ کی ادائیگی نا بہت مشکل ہے، میری زبان کے اوپر نہیں چڑھا، پلیز آپ مجھ سے اس کو ٹھیک نہ کریں. اور پھر یہ کہ یعنی ایک انسان کہ ہماری غلطیاں نہ نکالی جائیں، اور یعنی تجوید سے بھی بڑھ کر پھر یہ کہ گرامر نہیں، یہ تو ناممکن ہے. میں گرامر نہیں پڑھ سکتی، میں گرامر کی کلاس میں نہیں آ سکتی، میں ٹیسٹ نہیں دے سکتی، میں اتنی مشکل، میں اتنی مہمانداری نہیں کر سکتی، میں اتنا کھانا نہیں پکا سکتی. یعنی جب مشکل آتی ہے، جب پیروں پہ وزن پڑتا ہے، جب تھوڑا سا یعنی سر میں درد ہوتا ہے، جب ہاتھ شولڈرز دکھ سکتے ہیں، یعنی جب انسان کے اوپر تھوڑی سی یعنی مشقت ہوتی ہے، اور لیکن وہ اس مشقت تک نہیں جاتا، اور وہ اس مشقت سے پہلے اپنے آپ کو روک لیتا ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ،
جب میری کوئی غلطی نکالی جائے یا مجھ پر کوئی تنقید کی جائے تو بھئی یہ نہیں ہو سکتا. دیکھیں اس کے ساتھ میں یعنی کیونکہ کلاسز میں ہوتے ہیں ہمیشہ، تو یہ میرے لیے بہت مشکل ہے. میرے لیے ڈرائیونگ کرنا مشکل ہو سکتا ہے، میرے لیے یہ تھوڑا دور ہے، اس لیے میں یہ نہیں کر سکتی. یعنی جیسے جس کو کہتے ہیں نا ہمت، محنت، مشقت اور جرت، وہ اللہ کی عبادت میں یا اللہ کے دین میں جرت اور ہمت سے کام نہیں لیتا. اس لیے آگے دیکھیں یہ بتایا گیا ہے فَإِنْ أَصَابَهُ خیر، جب اس کو پہنچ جائے نا کوئی خیر تو اطمأن بھی، تو وہ مطمئن ہوتا ہے. یعنی اس سے جب خیر ملتی ہے نا، جب ہر واہ واہ ہوتی ہے، جب خوشی ہوتی ہے، جب سب کچھ ہوتا ہے، تو بس وہ جو ہے نا وہ اس کو تو اختیار کر لے. لیکن وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَى وَجْهِهِ، اور یا پھر یہ کہ اگر اس کو پہنچتی ہے کوئی مصیبت، کوئی فتنہ، کوئی آزمائش، تو وہ کیا کرتا ہے؟ اپنے چہرے کے بل پھر جاتا ہے، یعنی اپنے رخ کو موڑ کے چلا جاتا ہے، کیونکہ وہ اس عبادت پر جماؤ نہیں تھا، مضبوطی نہیں تھی، اوپری عبادت تھی، ظاہری سطح سے جو کچھ اچھا نظر آ رہا تھا بس اس کو اختیار کرنا چاہتا تھا. جیسے وہ ایک ظاہری ملمہ کاری نا، جب وہ اتری تو پھر اندر کا وہ اصل رنگ یا بد رنگی یا وہ زنگ اندر کا وہ اصلیت ظاہر ہو گئی. اور وہ اصلیت کیا تھی؟ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ، جب خیر پہنچتا ہے، بھلائی پہنچتی ہے، اطمینان ہے، بہت سکون، بہت اچھا ہے. لیکن وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَى وَجْهِهِ، اور جب پہنچتی ہے اسے کوئی آزمائش یا کوئی مشکل تو وہ اپنے چہرے کے بل ہی پھر جاتا ہے، اپنے چہرے کا رخ موڑ لیتا ہے. اس لیے اس کا ترجمہ یوں بھی ہوتا ہے کہ وہ الٹے پاؤں پھر جاتا ہے، حالانکہ یہاں پہ پاؤں کا ہی نہیں لکھا ہوا. لیکن پتہ ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ وہ جو کسی اور جس زبان میں ترجمہ اور اس زبان میں اس کو کیسے اس کی ترجمانی کی جائے، اس کا ایسنس کیسے بیان جائے، کہ ایسے بھی ہو سکتا ہے منہ کے بل پھر جاتا ہے، وہ الٹے پاؤں پھر جاتا ہے، یعنی کہ وہ بس وہاں سے اٹھ کے ہی چلا جاتا ہے. تو بس یہی ہے کہ علی وجہ، یعنی وہ اپنے رخ کو، اپنے چہرے کو وہاں سے موڑ لیتا ہے، وہ وہاں سے بس بھاگ کھڑا ہوتا ہے. صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ یعنی کچھ لوگ ایسے تھے کہ جب ہجرت کر کے مدینے پہنچتے تھے، اب اگر جو کچھ ان کے پاس ہوتا تھا اس میں برکت ہوتی تو کہتے یہ دین بہت اچھا ہے، اور اگر نہ ہوتی تو کہتے کہ یہ دین بہت برا ہے نا. اسی طرح یعنی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اعراب آتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے، اسلام قبول کرتے، جب واپس گھروں میں جا کر اگر برکت پاتے، یعنی ظاہر پھر وہ اطمینان، تو وہ بہت خوش ہوتے اور کہتے بہت اچھا دین ہے. اور اگر اس کے خلاف دیکھتے تو کہتے بس اس دین میں تو سوائے نقصان کے کچھ بھی نہیں ہے. اس پر یہ آیت اتری. اچھا اب یہ بھی تھا کہ وہ آتے اور دیکھتے کہ یعنی جانوروں میں برکت ہوئی ہے، جانوروں کے اور بچے ہو رہے ہیں، اور اپنی یعنی جیسے مال میں اور صحت میں اچھائی ہوتی تو کہتے یہ دین بہت اچھا ہے. لیکن اگر کوئی مشکل آتی، ایسے بھی کچھ ہجرت کر کے آنے والے تھے جنہیں مدینے کی فضا راس نہ آئی، اور یعنی جیسے اگر دیکھیں تو جنرلی عام طور پر مہاجرین مکہ کو مدینے کی آب و ہوا راس نہیں آئی. ایسا ہی ہوتا ہے، وہ اس آب و ہوا کے عادی تھے، گو کہ یعنی بہت وہ شدید تھی لیکن وہ اس کے عادی تھے، اور مدینے میں جب آئے تو بیمار پڑ گئے. تو ایسے بھی کچھ لوگ تھے جب ان کو وہ اس بیماری میں مبتلا ہوئے تو انہوں نے کہا کہ یہ دین تو بس مشکل ہی مشکل ہے. دیکھیں کچھ مفسری کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ منافقوں کی حالت تھی، یعنی یہ منافقوں کی صفت تھی. اور آپ دیکھیں اگر یہ پڑھے نا تو تھوڑا اطمینان ہوتا ہے. ویسے لیکن جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ کہا جائے یعبد اللہ، لیکن یہ کہ منافقوں کی بھی صفت تھی. کیوں؟ ظاہراً تو وہ عبادت کرتے تھے، اور وہ ظاہراً ہی عبادت کر رہے تھے، ان کے دل میں تو اسلام داخل ہوا ہی نہیں تھا. تو یہ کہ یہ ان کی حالت تھی کہ اگر انہیں دنیا مل جاتی، اس کی آسانیاں مل جاتی تو وہ خوش ہو جاتی. اور جہاں پھر وہ کوئی امتحان یا آزمائش آتا، اور آپ دیکھیں کہ پھر یعنی دور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو خاص طور پر یعنی آزمائشوں سے پر ہے، بھرا ہوا ہے. تو جب وہ آزمائشیں آتی تو بس وہ یہ کہتے کہ یہ دین اچھا نہیں ہے، اس دین کے اندر یعنی نقصان ہے. تو پھر وہ الٹے پاؤں اپنے منہ کے بھل اس دین سے پھر جاتے ہیں. خسر الدنیا والآخرہ. اللہ تعالیٰ کہتا ہے
ان کی دنیا اور آخرت دونوں تباہ اور برباد ہو گئی. بس انہوں نے یعنی کہ جیسے وہ اپنے منہ کے بل جو پھرے نا، تو بس یہی ان کی دنیا اور آخرت کا نقصان تھا. ذالک هو الخسران المبین، اور یہ بہت ہی کھلا ہوا نقصان تھا. کیونکہ ایک ہوتا نا صرف دنیا، تو وہ خسارہ، اس میں تو تجارت میں پھر جو ہے وہ نفع اور نقصان تو چلتا ہی رہتا ہے، پھر کوئی اور تجارت پھر کسی اور طریقے سے دنیا مل جاتی. لیکن اصل میں یعنی نہ دنیا ملی نہ آخرت. تو جس کو کہتے ہیں نا کہ یعنی کہ انسان دونوں ہاتھوں سے گنوا بیٹھا، نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم. خسرت دنیا والآخرت، دنیا اور آخرت دونوں برباد ہو گئے. اور یہ ہے خسران المبین، یہ کھلا ہوا نقصان ہے. یعنی کسی کی صرف دنیا چلی جائے نا لیکن اس کو آخرت مل جائے تو یہ گھاٹے کا سودا نہیں، بلکہ یہی جو ہے وہ برکت کا سودا ہے. دنیا میں چھوٹا گھر تھا، کوئی فرق نہیں پڑتا نا، یعنی مال کی وہ وسعت نہیں تھی، گاڑی تھی یا گاڑی نہیں تھی، یا یعنی وہ جیسے وہ کہتے ہیں ماڈل یا اپ ٹو ڈیٹ یا اسی سال کی نہیں تھی، کوئی فرق نہیں پڑتا. لباسوں کی تعداد، زیورات کا کم یا زیادہ ہونا، اسٹیٹس کا ہونا، ڈگریوں کی بھرمار، کچھ بھی نہیں تھا. لیکن دنیا میں کامیاب ہو گیا، یعنی دنیا میں ناکام ہو گیا، آخرت میں کامیاب ہو گیا. اور وہ جو دنیا میں کامیاب ہو گیا اور لیکن اس کے ہاتھوں سے آخرت نکل گئی، خسرت دنیا والا آخرت. یہ دنیا کا بھی نقصان اور آخرت کا بھی نقصان، دونوں چیزوں کا نقصان ہے. ذالک هو الخسران المبین. اب یہ آیت ایک تو ہمارے لیے یہ دیکھنا کہ ہماری عبادت کا حال کیا ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ یہ قرآن ہم نے اپنی اصلاح آپ اس قرآن کی آیات کے تحت کرنی. کیا کنارے پہ کھڑے ہو کے عبادت کرتے ہیں؟ کیا صرف سکون اور آرام کی عبادت ہی پسندیدہ ہے، یا کبھی پسینہ بھی بہتا ہے، یا قدموں میں درد بھی ہوتا ہے، یا سردی کی شدت میں کبھی ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے بھی نماز پڑھنا پڑتی ہے. اور گو کہ اب لوگوں کے حالات بہت مختلف ہیں، اور الحمدللہ یعنی فوری طور پر گرم پانی مہیا ہوتا ہے، گھر گرم ہوتا ہے، کمرہ گرم ہوتا ہے، جہاں پر آپ جائے نماز پڑھے ہوتے ہیں آپ تو ایک ایکسٹرا ہیٹر بھی اور وہاں پہ لگا سکتے ہیں. اور یا اگر گرمیوں میں اگر روزے کا معاملہ ہے تو اتنی آسانیاں اور سہولیات ہیں، اور اس پر بھی ہم اللہ کا شکر ہی ادا کر سکتے ہیں. لیکن اس کے باوجود کیا یہ عبادت صرف علی حرف، کنارے کنارے پر ہے، اوپری سطح پر ہے، ظاہری سطح پر ہے؟ یعنی دل اور دماغ کتنا ہماری یہ جو عبادت کے مظاہر ہیں اور یہ ہماری جو دین اسلام کی بنیادیں ہیں اس کے ساتھ کتنا ہم آہنگ ہوتا ہے، اور ہمارا یعنی کیا ہم رول پلے کرتے ہیں جب کوئی آزمائش آ جائے، کیا ہمارا کردار ہوتا ہے؟ کیا اپنے یعنی منہ کے بل پھر جاتے ہیں، یا پھر یہ کہ ثابت قدمی ہے؟ آپ دیکھیں اس کا جو اپوزٹ ہوگا نا وہ ثابت قدمی ہوگا، کہ قدموں کو جما دینا، چاہے کچھ آ جائے، چاہے یعنی تیز و تند آندھیاں ہوں، طوفان ہوں، جھکڑ چلیں. اور اب دیکھیں مشکلات، آزمائشیں یہ دین کے ساتھ، یہ دنیا کے دائرہ کار میں مختلف طریقوں سے مختلف لوگوں کے پاس آتی جاتی رہتی. اللہ نے یہی یعنی نظام بنایا ہے. اور اگر یعنی نہ آتی تو انبیاء کرام پر نہ آتی. اور یعنی ہم یہ دیکھتے ہیں سورۃ الانبیاء ابھی ہم پڑھ کر گزرے ہیں، ہم اس میں بھی یہی دیکھتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ تکلیفیں اور آزمائشیں انبیاء کرام کے اوپر آئی، سب سے زیادہ سختی سے اور آزمائش سے وہ گزارے. یہاں تک کہ قرآن خود کہتا ہے نا کہ یعنی کہ وہ ہلا مارے گئے، حتی یقول الرسول والذین آمنوا معه متی نصر اللہ، یہاں تک کہ رسول اور اہل ایمان پکار اٹھے، اے اللہ تیری مدد کب آئے گی، اللہ کی مدد کہاں ہے؟ اور پھر رب نے پکارا الا ان نصر اللہ قریب، اور بے شک اللہ کی مدد جو ہے وہ قریب ہی ہے. تو جو یعنی اس قربت کو محسوس کرتا ہے نا اور وہ پکارتا بھی ہے، اب یہ نہیں کہ پکارا نہیں جا سکتا، یہ نہیں کہ آنسو نہیں بہائے جا سکتے، یہ نہیں کہ آپ کو درد نہیں ہوگا، یہ نہیں کہ آپ کو خون نہیں بہے گا، یہ نہیں کہ آپ کا دل نہیں دکھے گا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے.
ان سب چیزوں کے ساتھ اس راستے کے سفر کو ثابت قدمی کے ساتھ طے کرنا، وہ تو ہے ذالک الفوز المبین، اور اس کا اپوزٹ کیا ہے؟ ذالک هو الخسران المبین۔ یدعو من دون اللہ ما لا یضرہ وما لا ینفعہ۔ اب پکارا جاتا ہے اس کو جو اسے نہ تکلیف پہنچا سکتا ہے نہ فائدہ پہنچا سکتا ہے، کچھ بھی اس کو نہیں پہنچاتا۔ اب ظاہر ہے یہ جو پکار اور پھر وہ یہ بے جان معبود، بے جان معبودوں کو پکارا جانا، اور اس کو کئی مقامات پہ قرآن نے اسی طرح بیان کیا۔ کیا وہ جواب دے سکتے ہیں؟ کیا تمہاری پکار کو سن سکتے ہیں؟ کیا تمہیں کوئی نفع اور نقصان جو ہے وہ پہنچا سکتے ہیں؟ تو کہا کہ پکارتے ہیں اس کو جو کہ ان کو نہ نفع پہنچائے اور نہ ہی نقصان پہنچائے۔ اب جن کی یہ عبادت کر رہے ہیں، کرتے ہیں، جن سے یہ فریاد کر رہے ہیں، جن کے آگے یہ ہاتھ جوڑ رہے ہیں، جن کے پاس یہ اپنی حاجتیں، فریادیں، مشکل کشائی کے لیے، حاجت روائی کے لیے جو یہ ان لوگوں کو مخاطب کرتے ہیں اور ان کے پاس جاتے ہیں، ان کے ہاتھ میں نفع نقصان ہے ہی نہیں۔ اچھا، اور یہ کیا ہے؟ ذالک هو الضلال البعید، یہ بڑی دور کی گمراہی ہے، یعنی جیسے گمراہی میں دور تک چلے جانا، یا یوں سمجھے کہ اس کا ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ گمراہی کی انتہا ہی یہ ہے، یہ انتہا درجے کی گمراہی ہے۔ یعنی ایک یہ کہ یہ انتہائی گمراہی ہے، یہ گمراہی کی انتہا ہے، یہ انتہا درجے کی گمراہی ہے۔ وہاں پہ خسران المبین تھا، دلال البعید، یہ بہت ہی دور پرلے درجے کی گمراہی ہے۔ اور یعنی یہ کہ بات یہی ہے کہ یہی اصل گمراہی ہے کہ کسی اور کو، اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو اس انداز میں پکارنا کہ کوئی وہ ضرر یا نقصان جو ہے وہ یعنی پہنچا سکتا ہے یا کوئی نفع پہنچا سکتا ہے نا۔ اور ولا ينفع ذا الجد منک الجد، اور اگر اللہ نفع نہ پہنچانا چاہے تو کوئی نہیں پہنچا سکتا، اور اگر اللہ پہنچا دے تو کوئی روک نہیں سکتا ہے۔ اصل میں تمام نفع اور نقصان کا اختیار صرف اور صرف اللہ کے ہاتھ میں۔ اچھا، اس سے ایک تو وہ بت پرستی، ظاہر ہے وہ شرک کا پورا جو عقیدہ اور دائرہ کار ہے جس کے اندر اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو پکارا جاتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ توحید پر عمل کرنے والے بھی اگر کسی بھی معاملے میں کسی کو بھی نفع اور نقصان کا مختار سمجھ لیں، یہ شرک ہے۔ ذالک هو الضلال البعید، یہ بہت دور کی گمراہی، انتہائی درجے کی گمراہی ہے۔ گمراہی کی انتہا یہی ہے کہ یہ نہیں سمجھتا انسان کہ، اور آج کے دور میں بھی دیکھیں جو بت پرستی ہے، جو شرک ہے، کتنی یعنی ٹیکنالوجی، سائنس، ریسرچ، تحقیق کتنی یعنی ابتدائی انسانیت سے ہی ہو رہی ہے، اب اپنے کمال کو پہنچ رہی ہے، اور پہنچنے کے ساتھ ساتھ لوگوں کی پہنچ تک ہے۔ پہلے پہنچی تھی لیکن لوگوں تک نہیں پہنچتی تھی، وہ یہ کہ بس جو پھر جائے وہ پھر پڑھے کتابیں۔ اب تو کیا ہے کہ ہر ایک کی فنگر ٹپس کے اوپر نا یہ ریسرچ ہے، یہ یعنی ثابت شدہ جو زمینی حقائق ہیں جن کو گراؤنڈ ریالٹیز کہا جاتا ہے وہ موجود ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی آپ دیکھیں کہ وہ بڑی بڑی ڈگری اور تعلیم کے ساتھ بھی وہ ایک بے جان بت کو، جس کو اپنے ہی ہاتھوں سے خرید کے لائیں یا اپنے ہی ہاتھوں سے تراشا ہے، اس کے آگے ہاتھ باندھ کے کھڑے اور اس کے سامنے اپنی فریادوں کو پیش کر رہے ہیں۔ یدعو من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر ان کو پکارتے ہیں، ما لا یضرہ وما لا ینفعہ، جو نہ ان کو نقصان پہنچا سکتے نہ نفع پہنچا سکتے۔ ذالک هو الضلال البعید، یہ ہے بڑی دور کی گمراہی، انتہا درجے کی گمراہی۔ یدعو، اچھا پھر اور آگے کیا کرتے ہیں؟ یدعو، ان کو پکارتے ہیں، لمن ضرہ اقرب من نفعہ، اور یہ اس کا پکارنا یعنی یہ جو پکارتے ہیں جس کا نقصان اس کے نفع سے زیادہ قریب تر ہے، یعنی اس کا جو ضرر، اچھا وہ تو ضرر اور نفع کا کوئی اختیار نہیں رکھتے، لیکن یہ جو ان کا پکارنا ہے اس کا ضرر، اس کی یعنی تکلیف، اس کا نقصان اس کے نفع سے زیادہ قریب تر ہے۔ یہ نہ جیسے ایسے ہی ہے کہ جو شراب کے بارے میں پوچھے، یسألونک عن الخمر والمیسر نا، یعنی یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس،
وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، اور اس کا گناہ اس کے نفع سے زیادہ بڑا ہے نا. وہاں پہ اکبر کا لفظ استعمال کیا، یہاں پر یہ دیکھیں ضرہ اقرب من نفعہ، یعنی اس کا نقصان اس کے نفع سے زیادہ قریب تر ہے. یعنی وہ سب سے پہلے اس کا ضرر پہنچ جاتا ہے، نفع اس کا کچھ نہیں پہنچتا. اور وہ جن کو پکار رہے ہیں وہ کسی تکلیف کا اور کسی نفع یا نقصان کا کچھ اختیار ہی نہیں رکھتے. اور یہ جو پکارا جانا ہے، اس کی تکلیف، اس کا نقصان اس کے نفع سے زیادہ قریب تر ہے. گویا کہ اس کا نفع تو تمہیں کچھ نہیں ملتا، لیکن اس کا ضرر تمہیں پورا کا پورا جو ہے وہ تمہیں مل جاتا ہے. یعنی جو بھی کچھ جیسے کر رہے ہیں، یعنی جیسے پکار رہے ہیں، ان کے اوپر جو ہے وہ چڑھاوے چڑھائے جا رہے ہیں، سجدے کیے جا رہے ہیں، ان کے وہ اتنے بڑے بڑے استحان مقرر کیے جا رہے ہیں، یعنی پھر وہ مذہبی عبادت گاہوں کا روپ انہوں نے دھار لیا. تو کیا ہے کہ ان ساری کی ساری چیزوں کا نقصان اس کے نفع سے زیادہ قریب ہے. یعنی کہ نقصان پہنچ جاتا ہے اس کا سارا، اور اس کا نفع کیا ہو سکتا ہے؟ بت بنائے جا رہے ہیں، بیچے جا رہے ہیں، تو اس سے کچھ نہ کچھ مادی وسائل تو حاصل ہو ہی رہے ہیں نا. اور جیسے کہ اگر ہم یعنی شراب کے لیے یا میسر دونوں کے لیے، شراب اور جوئے دونوں کے لیے کہا گیا نا وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، کہ ان کا گناہ ان کے نفع سے زیادہ بڑا ہے. تو اس میں کچھ مال تو حاصل ہو جاتا ہے جوئے میں. اب یعنی شراب کا بزنس، اور آپ دیکھیں اس وقت بھی اور اس وقت بھی اتنی بڑی انڈسٹری ہے، اور کس قدر یعنی جس کو کہا جاتا ہے قیمتی اور مہنگی شراب ہے، جو کہ ظاہر ہے کہ بنائی تو کوڑیوں کے مول جاتی ہے، اور بیچی جو ہے وہ اشرفیوں کے مول بیچی جاتی ہے، یعنی بہت قیمتی بیچی جاتی ہے. تو لیکن یہ کہ اس لیے وہاں کہا گیا تھا اس کا گناہ اس کے نفع سے زیادہ ہے. وہاں پہ نا جیسے وہ یعنی مال و دولت کی زیادتی ہو سکتی ہے، لیکن وہاں پر نا گناہ کا تصور دیا گیا. یہاں پہ کیا کیا گیا کہ اس کا ضرر نفع سے پہلے تم تک پہنچتا ہے. یعنی یہ جو بتوں پہ چڑھاوے بھی چڑھائے جاتے ہیں، اور جیسے ظاہر ہے وہ سارا قیمتی مال آج بھی آپ دیکھیں کہ کوئی یعنی یہی جیسے مورتیاں ہیں اور ان کے اوپر کتنے کتنے زیورات چڑھائے جاتے ہیں، کیسا کیسا قیمتی مال ہے جو ان بتوں کی نذر کیا جاتا ہے. اب وہ بت تو بے جان ہے، ان تک تو نہیں پہنچتا. وہ تو جو پجاری ہے، جو بتگر ہے، جو بھی ہے ان کا مہنت ہے، مہا پجاری ہے، یہ سب تو ان کی جیبوں میں جائے گا. تو وہ جانے سے پہلے اقرب اس کا نقصان ان تک پہنچ جاتا ہے. یہ قرآن کی جو فصاحت و بلاغت ہے نا، اس میں کیا تھا؟ اس کا گناہ اس کے نفع سے زیادہ بڑا ہے. یعنی نفع جتنا بھی بڑا ہو سکتا ہے، لیکن اس سے بڑھ کر اس کا گناہ ملے گا. اور یہاں پر کیا ہے کہ اس نفع سے پہلے اس کا نقصان تم تک پہنچ جاتا ہے. یہ چڑھاوا یعنی جس نے چڑھایا اور جو اس کو مانگنا چاہ رہا ہے، ہو سکتا ہے اسے کچھ مل جائے، ہو سکتا ہے اسے کچھ نہ مل جائے، لیکن یہ جو مانگنے کا نقصان تھا یہ اس کو مل گیا. جو مانگا وہ ملے یا نہ ملے. اور جو کچھ چڑھایا گیا تھا وہ ان لوگوں تک جو کہ اس کے مکلف ہیں، جو کہ اس کے یعنی انتظامی طور پر جو اس کو حاصل کرتے ہیں، وہ نفع ان تک تو بعد میں پہنچے گا. پہلے یہ سب کچھ سجانے کا، یہ سب کچھ کرنے کا نقصان ان تک پہنچ جاتا ہے. لبئس المولا، بہت ہی برا ہے یہ ولی، یہ دوست، یہ کارساز. وَلَبِئْسَ الْعَشِيرُ، اور بہت ہی بدترین ساتھی ہے. یعنی اس کا مددگار اور اس کا رفیق دونوں بہت برا. یعنی جس کو بنایا گیا اپنا مددگار اور اپنا رفیق، اور یعنی جس کو خدا بنا لیا گیا، جس کو پوجا جا رہا ہے، کہا یہ دونوں لحاظ سے بدترین. آپ اس کو ہائی لائٹ کر لیجئے، اس کو مارک کر لیجئے. یعنی سورۃ الحج میں یہ والی جو ترکیب آئی ہے، اس کو آپ مارک کر لیں. انشاءاللہ ہم آگے جو ہے وہ اس کے اوپر مزید بات کریں گے. لیکن کیا ہے کہ لبئس المولا و لبئس العشیر، بدترین کارساز، دوست، ولی، مددگار، بدترین ساتھی ہے. یعنی یوں سمجھ لیں کہ اس سے زیادہ بدترین ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ کہاں لے کر جا رہا ہے؟ دیکھ لیں، خسران المبین، ضلال البعید. بدترین چیزوں کی طرف لے کے جا رہا ہے. اور انسان پھر ایسے بدترین دائرہ کار میں گرفتار ہوتا ہے نا، یہ جو پھر خسران المبین ہے، کہ وہ اس نقصان سے نکل ہی نہیں سکتا.
اچھا پھر یہ جو دلال البعید ہے نا، وہ گمراہی کی اس انتہا پر پہنچ جاتا ہے جہاں سے واپسی ممکن نہیں ہوتی. یعنی کچھ ایسی چیزیں نا جن کی اصلاح فوراً ہو جاتی ہے، اب آپ کہتے ہیں عادت اتنی پختہ ہو گئی ہے، اتنی مضبوط ہو گئی ہے کہ اب وہ چھوٹی نہیں جا سکتی. اب وہ اتنا شدید شراب کا عادی ہے کہ وہ اس کے لیے تو پھر وہی ہے کہ وہ تو پھر جائے اور پھر جا کر جو ہے وہ یعنی باقاعدہ طور پر اپنی ٹریٹمنٹ کرائے، ان ماہروں سے رجوع کرے اور اس میں مہینوں اور سالوں لگے نا. تو آپ دیکھیں اس مقام تک پہنچنے سے پہلے پہلے، دلال البعید تک پہنچنے سے پہلے پہلے نا اللہ تعالیٰ قرآن میں اصلاح کرتا ہے، پہلے روک دیتا ہے. یعنی جو ایمان لاتے ہیں مسلمانوں کو پہلے ہی بتا دیتا ہے یہ غلط ہے، اگر اس پر چلے نا تو ذالک هو الضلال البعید، یہ تمہیں گمراہی میں اتنا دور لے جائے گا کہ وہاں سے واپسی ممکن نہیں ہوگی. یہ خسارہ صرف دنیا کا نہیں رہے گا، والآخرہ، یہ آخرت کا بھی خسارہ بن جائے گا. اس خسارے سے بچ جاؤ. اس بدترین درجے کی، پرلے درجے کی گمراہی کی انتہا تک پہنچنے سے پہلے پہلے نا اللہ تعالیٰ کی رحمت ہمیں روکتی ہے، ہمیں خبردار کرتی ہے کہ ہم رک جائیں. اس لیے کہ وہ جیسے یعنی اگر سوالات بھی کتنے آپ لوگوں کے آتے ہیں نا، اور اگر آپ سوچیں ایک یعنی گناہ کیا ہے، کہتے ایک ہی تو گناہ کیا ہے، صرف ایک ہی بار تو کیا ہے، پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر انسان اس کو دوسری بار کرتا ہے، پھر تیسری بار کرتا ہے، پھر بار بار کرتا ہے، اور پھر وہ اتنی بار کرتا ہے کہ وہ دلال البعید ہو جاتی ہے، وہ پرلے درجے کی گمراہی میں چلا جاتا ہے، اور پھر ایک کے بعد دوسرا اور دوسرے کے بعد دوسرا. یہ نا جیسے نا یوں سمجھیں یہ نیکیوں کی لذت بھی ایسے ہی ہے، اور نہ گناہوں کی جو ہے نا وہ لذت بھی ایسی ہے. کہ نیکی سے کیا ہوتا ہے، ایک کے بعد مزید نیکی کرنے کی ترغیب ملتی ہے، اور آپ ایک کے بعد ایک نیکی کی لذت حاصل کرتے جاتے ہیں کرتے جاتے ہیں کرتے جاتے ہیں. اب آپ دیکھیں جیسے رمضان کا مہینہ ہوتا ہے نا، اب عام طور پر ایک روزہ رکھنا اتنا مشکل ہوتا ہے، اور بعض اوقات واقعی مشکل ہو جاتا ہے، حالات کبھی گرمی کبھی سردی کبھی آپ کی طبیعت. لیکن آپ رمضان المبارک میں دیکھیں، ایک تو ماحول سازی ہوتی ہے، اور دوسری بات آپ ایک کے بعد ایک روزہ رکھتے ہیں. اور اس کے ساتھ دوسرا رکھتے ہیں، تیسرا رکھتے ہیں، اور آپ دیکھیں آپ کو جو روزوں کی لذت آنی شروع ہوتی ہے. اور یہاں تک کہ یعنی رمضان رخصت ہو رہا ہوتا ہے نا، اور آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہوتے ہیں اور آپ کا دل اداس ہوتا ہے، آپ کہتے ہیں ایسی لذت، ایسا مزہ. پھر آپ وہ ایک سجدہ کرتے ہیں، دوسرا کرتے ہیں، تیسرا کرتے ہیں. آپ دیکھیں قرآن ماشاءاللہ رمضان میں لوگ کتنی زیادہ کثرت کے ساتھ اس کی تلاوت کرتے ہیں، اور یعنی ان کو وہ ایسی لذت آتی ہے نا کہ پڑھتے ہی جاتے ہیں پڑھتے ہی جاتے ہیں. کوئی کہتا ہے یعنی ایک کیا، دو کیے، تین کیے، چار کیے، پانچ کیے، 6 کیے، 10 کیے. اور وہ تو خیر وہ تو رتبہ تو جس کو ملا کہ اس نے مہینے کے 30 قرآن ختم کیے. تو بہرحال کیا ہے کہ وہ ایک لذت جو آتی ہے نا، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، اور ایک کے بعد ایک. تو اسی طرح پھر نا وہ گناہوں کی بھی ایسی لذت ایسی ہے کہ جب وہ ایک کرتے ہیں وہ شیطان ایسی ترغیبات دیتا ہے کہ انسان دوسرا بھی کر گزرتا ہے، تیسرا بھی کر گزرتا ہے، اور چوتھا بھی کر گزرتا ہے نا. یعنی پھر وہی کہ وہ ایک اس کے اندر اس کو سرور اور مزہ آنے لگتا ہے. لیکن بہرحال وہ ایک جال ہوتا ہے، شیطان کی چال ہوتی ہے جس جال میں وہ انسان کو پھنساتا ہے. تو نیکیوں کے ذریعے، عبادات کی لذت کے ذریعے، اور اس کے باطنی پیغام کو سمجھتے ہوئے صرف ظاہر پر اکتفا نہ کریں. اور یہ کہ وہ جو یعنی آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ نہیں سکتا، اور بات یہی ہے کہ ظاہر کی آنکھ سے نہ تماشا کرے کوئی. یہ جو ظاہری طور پر ایک عبادت یا اس کا ملمہ یا اس کا رنگ ہوتا ہے نا، تو دراصل وہ جیسے ہی اترتا ہے نا، اور سورۃ البقرہ میں اس کی مثال دی نا کہ وہ بارش ہوئی تو اوپر سے اس چکنے پتھر پہ، صاف پتھر پہ کہ مٹی کی معمولی سی تہتی بہ گئی، اندر سے کچھ نہیں نکلا، نہ اس نے بارش کو اپنے اندر جذب کیا. تو یہ جو یعبد اللہ علی حرف ہے، یہ اسی طریقے سے ہے کہ بس وہ ظاہری اوپری طور پر، اوپری سطح کے اوپر تقریریں بھی ہیں، واعظ بھی ہیں، یعنی نیکیوں کے مظاہر بھی ہیں، لیکن اندر تک اسلام کا رنگ اترا نہیں ہے، چڑھا نہیں ہے.
وہ عبادت کی لذت یا اللہ کی محبت ابھی دل کے اندر شامل نہیں ہوئی ہے نا. اور وہ جب اس کو موقع ملتا ہے نا وہ پھر اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو پکار لیتا ہے, وہ کسی اور کے دروازے پر دستک دے ہی دیتا ہے نا. اور پھر یہ کہ وہ دنیا اور آخرت کا خسارہ بھی کماتا ہے, یہ انتہا درجے کی گمراہی تک پہنچ جاتا ہے. اور جو کچھ وہ کر رہا ہے نا تو اس کے نفع سے زیادہ قریب اس کا درر اس کو پہلے پہنچتا ہے, نفع بعد میں پہنچے گا, کیونکہ وہ فوری طور پر جو گمراہی ہے نا وہ لکھ لی جاتی ہے اور اس کا بدلہ یعنی اس کو جو ہے وہ دے دیا جاتا ہے. اور یہ بدترین ایسا یعنی کسی کو پکارنا, یہ بدترین دوست اور کارساز ہے جس کو پکارا گیا ہے, اور یہ بہت ہی بدترین ساتھی ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ یعنی وہ اللہ کو چھوڑ کر جس کو ساتھی بنا لیا جائے اور جس کے اوپر بھروسہ کر لیا جائے اور جس سے مدد مانگ لی جائے وہ بدترین ہی ہو سکتا ہے نا. اور پھر یہی ہے اس کی ایک اور یعنی یہ اس کی تفسیر یہی ہے کہ یعنی جیسے شیطان انسان کو ان راستوں پر ڈالتا ہے نا, تو یا تو یہ کہ شیطان کو ہی کہا گیا کہ یہ بدترین کارساز اور برا ساتھی ہے, یا پھر یہ کہ شیطان نے جو ان مظاہر کو سامنے رکھا تھا یعنی جیسے بت وغیرہ کو, تو ان بے جان معبودوں کو کہا گیا کہ یہ بدترین ساتھی اور بدترین جو ہے وہ تمہارے کارساز ہیں یا جن کو تم مدد کے لیے پکار رہے ہو, کیونکہ وہ تمہارے لیے کچھ بھی کرنے کی قدرت نہیں رکھ سکتے. اور بلکہ کیا ہے کہ یعنی پھر وہی کہ نیکی برباد گناہ لازم ہے نا. تو لمن درہ اقرب من نفع, اس کا درر اس کے نفع سے پہلے تم تک پہنچ جائے گا. اور بلکہ یہ کہ یہ سارے کے سارے یعنی شیطان اور اس کی چالیں اور ان چالوں میں آ کر جو انسان اس خسران المبین اور دلال البعید میں جا رہا ہے, پھر وہ اس کو اس کی اصل راہ سے صراط مستقیم سے غافل کرتے ہیں اور پھر جہنم کی گہری کھائیوں میں لے جا کر پھینک دیتے ہیں. ان اللہ, یقیناً اللہ, ان اللہ يدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار, اور بے شک اللہ, یقیناً اللہ, جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کیے انہیں ایسے باغات میں داخل کرے گا جن کے نیچے جن میں نہریں بہ رہی ہوں گی. اب آپ دیکھ لیں وہاں پر وہ ایک مثال دی, وہ من الناس کی, لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں. اب آپ دیکھیں بات یہاں پر یہی ہے, اور لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو ایمان کرتے ہیں اور اعمال صالح انجام دیتے ہیں, اور اللہ یقیناً ان لوگوں کو ایسی جنات میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں. گویا کہ یعنی لوگوں میں سے کچھ, انسانوں میں سے کچھ کا کردار وہاں پر بیان کیا گیا اور کچھ کا کردار ایمان اور عمل صالح کے ساتھ یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے. اور ایمان اور عمل صالح لازم اور ملزوم ہے. ایمان عمل صالح کو پکارتا ہے, اس کی دعوت دیتا ہے. ایمان کی راہ عمل صالح کی راہ یعنی عمل کی راہ ہے, اور عمل میں بھی اعمال صالح, ظاہر اعمال بد تو ہو ہی نہیں سکتے. تو یہ کہ ایمان اور عمل صالح لازم اور ملزوم ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی انسان مومن ہو جائے اور پھر وہ نیک کام نہ کرے. اس کے لیے سب سے زیادہ جو مرغوبات نفس ہوگی نا وہ نیکی ہوگی. وہ کس طریقے سے اس نیکی کو کر گزرے, وہ پھر مشکل میں بھی نیکی کرتا ہے, وہ پھر نہ علی حرف نہیں رہتا. یہ جو آمنوا وعملوا الصالحات کا یہاں پر ذکر کیا گیا نا, یعنی اتنے جامع انداز میں کیا گیا ہے, اور جس کو آپ کہتے ہیں یہ قرآن کا ایک ایسا لطیف انداز ہے کہ دیکھیں جو ایمان لائے گا نا وہ علی حرف نہیں رہے گا, وہ تو اپنی جان جوکھوں میں ڈال کر اللہ کی عبادت کرے گا. وہ تو پھر یعنی کہیں ہوگا, وہ اللہ کی عبادت سے منہ نہیں موڑ سکتا. اور وہ عمل الصالحات اعمال صالح میں اپنی زندگی گزارتا ہے. اس کی زندگی اعمال صالح کے بغیر ہو ہی نہیں سکتی. یعنی اس کی زندگی کی گہرائیوں میں نا عمل صالح موجود ہوتا ہے. وہ کنارے سے عبادت نہیں کرتا, وہ اس ایمان کے ساتھ سچائی کے ساتھ نیکیاں کرتا ہے, اور یعنی نیکیاں کرتا ہی چلا جاتا ہے یہاں تک کہ اسے ان جنات میں داخل کر دیا جائے جن کے نیچے نہریں بہتی, یعنی یہاں تک کہ اسے اس کی یہ منزل نہ مل جائے. ان اللہ یفعل ما یرید, اور یقیناً اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے, کیونکہ وہ یعنی مالک ہے, مختار ہے, اور وہ ہر چیز کو یعنی یفعل ما یرید, جو وہ ارادہ کرتا ہے بس وہ اس کو کر گزرتا ہے. یہ نہیں ہے
کہ جیسے پھر انسان جو ہے وہ ارادے کرتا ہے، ارادے کرنے کے بعد پھر کیا کرتا ہے، توڑ دیتا ہے، چھوڑ دیتا ہے، پورا کرنے کی قدرت نہیں رکھتا. لیکن اللہ کی یہ جو صفت ہے نا، ان اللہ یفعل ما یرید، کہ جیسے ایک تو وہی کہ وہ ارادہ کرتا ہے تو وہ کہتا ہے کن اور فیکون، بس وہ جو ہے وہ ہو جاتا ہے. لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ وہ سب کچھ کرنے کی قدرت رکھتا ہے جس کا وہ ارادہ کرتا ہے، یعنی وہ جیسے چاہے، جو چاہے اور جس طریقے سے چاہے کرے، اس لیے کہ وہ جو کرنا چاہتا ہے بس اس کو وہ کر گزرتا ہے. ان اللہ یفعل ما یرید، وہ چاہے تو اہل ایمان اور عمل صالح رکھنے والوں کو جنات میں داخل کر دے، اور بس وہ چاہے تو پھر برے عمل کرنے والوں کو جہنم کی جو ہے وہ گہری کھائیوں میں جھونک دے. وہ جیسے جی چاہے وہ کرے، یہ اس کا، کیونکہ وہ قادر ہے، وہ مختار ہے، اور اس کے اوپر کسی کا بس نہیں چلتا، لیکن اس کا بس جو ہے وہ ہر کسی کے اوپر چلتا ہے. لوگ ارادوں کے لیے اسباب، وسائل اور ذرائع کے محتاج ہیں، لیکن اللہ تعالی اپنے ارادوں کو پورا کرنے کے لیے، اپنی چاہت کو پورا کرنے کے لیے کسی ذریعے کا محتاج نہیں ہے. یعنی یہ جو ان اللہ یفعل ما یرید ہے، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جو جی چاہے وہ کرنے پر قادر ہے. جو اس کا ارادہ، جو اس کی چاہت، اور جو ہے نا وہ جو جی چاہے کرے، بس وہ کر گزرتا ہے. کوئی اس کو اس کے ارادے سے روکنے والا نہیں ہے، کوئی اس کے ارادوں میں رکاوٹیں کھڑی نہیں کر سکتا. اور اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے یفعل ما یرید، بس وہ جو چاہتا ہے وہ کر گزرتا ہے. من کان یظن ان لن ینصرہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، اور جو شخص یہ خیال کرتا ہو کہ اللہ تعالی دنیا اور آخرت میں اس کی مدد نہیں کریں گے، فَلْيَمْدُدْ نا، تو بس اسے پھر چاہیے فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ، کہ وہ ایک سبب کو آسمان تک کھینچے. اچھا، اب اس میں جیسے بتایا تھا کہ وہ اصل میں یہ جو بھی سبب ہے، یہ سبب کہتے ہی ایسے ذریعے یا وسیلے کو جو ایک سے دوسری جگہ تک پہنچاتے، جیسے کہ رسی ایک سے دوسری جگہ تک پہنچا دیتی، جیسے کہ سیڑھی ایک سے دوسری جگہ تک پہنچا دیتی ہے. تو اب اس کا ترجمہ کہیں آپ کو یہ بھی لگ جائے گا کہ وہ آسمان تک ایک سیڑھی لگائے نا، اور کہیں پر آپ کو یہ ترجمہ مل جائے گا کہ آسمان تک ایک رسی لٹکا، یعنی آسمان تک وہ ایک رسی کو پہنچائے اور پھر نا اس رسی کو جو ہے وہ کاٹ ڈالے، اور پھر وہ یہ دیکھے ثم لیقطع، اور پھر اس کو وہ کاٹ ڈالے، اور پھر فلینظر، پھر وہ دیکھے هل یذیبن کیدہ ما یغیظ، کہ کیا ایسے عمل سے اس کا یہ غصہ دور ہوا، کیا اس کی یہ ترکیب اس کے اس غصے کی یا غیظ کی کیفیت کو دور کر سکتی ہے. یہ جو ہے یعنی یہ جو بات یہاں پر بیان کی جا رہی ہے، ایک جیسے مثال کے ذریعے یا ایک ایسے طریقے کے ذریعے جو ہے وہ اس بات کو بیان کیا جا رہا ہے. اس کی یعنی مختلف تفاسیر جو ہے وہ مفسرین کرام نے لکھی ہے، میں آپ کے سامنے بیان کر دیتی ہوں. اچھا، ایک کیا ہے کہ یہ جو ہے نا من کانا یظن، جو کوئی یہ چاہے، تو کہا کہ اس سے یعنی اسلام کے خلاف رکاوٹیں کھڑی کرنے والے لوگ مراد ہیں، کہ وہ کیا ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ، یعنی یہ ہے نا اللہ ینصرہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، کہ اللہ اس کی دنیا اور آخرت میں مدد نہ کرے. تو گویا کہ مخالفین یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسول کی مدد دنیا اور آخرت میں نہ کرے. ٹھیک ہے، تو جو یہ چاہتا ہے کہ اللہ ایسا نہ کرے تو اسے کیا کرنا چاہیے. اب یعنی یہ کہ یعنی کیونکہ یہ ہے کہ ینصرہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، تو جو کوئی یہ چاہتا ہے، جو کوئی یہ گمان کر رہا ہے، جس کا یہ خیال ہے کہ اللہ کو رسول یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد دنیا اور آخرت میں نہیں کرنی چاہیے، تو یہ کہ وہ کیا کرے، اب وہ جائے آسمانوں تک، اب وہ خود جا کر آسمانوں تک پہنچے، یعنی کسی رسی کے ذریعے، کسی سبب کے ذریعے، کسی سیڑھی کے ذریعے وہ آسمانوں تک پہنچے، اور پھر وہ یہ تدبیر کرے اور یہ یعنی دیکھے ثم لیقطع، ہے نا، اور پھر وہ اس وحی کے سلسلے کو منقطع کر دے، اور پھر دیکھے
کیا اس کا یہ کرنا اس کے غیظ و غضب میں کوئی کمی واقع ہوتی ہے؟ یعنی یہ کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ آسمانوں تک پہنچ کر اللہ کی وحی کا سلسلہ رسول تک منقطع کر دے؟ کیا وہ ایسا کر سکتا ہے؟ اور پھر وہ یہ دیکھے کہ وہ جو یہ کر کے آیا کہ اس کے غیظ و غضب میں کوئی کمی آئی؟ اچھا، اب کیا ہے کہ وہ یہ کرنے پر قادر ہی نہیں ہو سکتا. اگر وہ کوشش کرے اور یہ کوشش بھی کارگر ثابت نہ ہو تو اصل میں ہوگا تو اس کے الٹ نہ کہ اس کا غیظ و غضب اور غصہ اور بڑھتا چلا جائے گا. اچھا، دوسری طرف اس کو دیکھیں، جتنی تدبیریں کی اور جتنی سازشیں کی، یعنی یہ تو ایک بات بتائی جا رہی ہے کہ آسمان تک پہنچ کر تم وحی الہی کا سلسلہ منقطع کر دو، لیکن جتنی سازشیں اس وحی کے خلاف یعنی قرآن، رسول اور اسلام کے خلاف کری، ہے نا، کرتے چلے گئے کرتے چلے گئے کرتے چلے گئے، کوئی تدبیر کارگر ثابت نہ ہوئی، ہے نا، بلکہ مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی. دعوت تو پھیلتی چلی گئی. وہ وہاں سے طائف گئی، طائف میں اس وقت جو ہے وہ کارگر نہ ثابت ہوئی وہ دعوت، وہ مدینے پہنچ گئی اور مدینے سے پوری دنیا میں پہنچ گئی. تو ان کا کوئی یعنی سازش، کوئی ذریعہ، کوئی چیز ان کے کسی کام جو ہے وہ نہیں آ سکی. اور اس میں کیا ہے، اس یعنی ان کے غیظ اور غضب میں پھر اضافہ ہی ہوتا چلا گیا. ایسا کیا کہ وہ غصہ اور غضب مٹ جاتا، دور ہو جاتا، حل یذہبن کیدہ ما یغیظ، اور دیکھے کیا اس کا غصہ اور غضب چلا جاتا ہے، بلکہ اس کا الٹ یہ ہے کہ اس میں مزید جو ہے وہ اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے. تو ایک جو ہے وہ یہ تفسیر جو ہے وہ اس کی اس طریقے سے کی گئی ہے، اور مفسرین کرام نے یہ لکھا ہے کہ یہ زیادہ یعنی یہ سب سے زیادہ بہتر اور واضح جو ہے وہ اس کا جو مفہوم ہے یہ ہے. ایک اور اس تفسیر کے اندر ایک اور جیسے ایک اور اختلاف یا ایک اور اضافہ یہ ہے کہ یہاں سما سے مراد اس کے اپنے مکان کی چھت ہے. دیکھیں، یعنی یہ نہ کہ ایک تو آسمان تک سیڑھی یا ذریعہ لگا کے وہ وحی الہی منقطع کرنے کی بات، بلکہ یہ کہا گیا کہ وہ سیڑھی لگائے اپنے مکان کی چھت تک اور اپنے گلے میں ڈال کر جیسے خودکشی کر لے، ہے نا. تو بس وہ خودکشی کر لے اور بس وہ اپنے غیظ و غضب کے اس کا علاج یہی ہے کہ وہ اپنے آپ کو یعنی رسی کے ذریعے چھت سے لٹکا کر مر جائے. یہ قرطبی اور یعنی تفسیر قرطبی اور تفسیر مظہری میں اس تفسیر کو جو ہے وہ نقل کیا گیا ہے. اچھا، ایک اور بات اس کے حوالے سے یہ بھی نقل کی گئی ہے کہ اس تفسیر کا جیسے جو مدعا ہے مفسرین نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ اس سے مراد یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. وہ تو اس والی تفسیر میں بھی پتہ چلے، یعنی دونوں تفسیروں میں یہی تھا اللہ ینصرہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، کہ اس سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن ایک بات تو یہ کہ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ سوچا جا رہا ہے، اور یہ کہ وہ دین حق کے خلاف جو کوششیں کرنا چاہتے ہیں کر لیں اور دیکھیں کہ ان کی کوششیں اور تدبیر کارگر ثابت ہوئی یا نہیں ہوئی. ٹھیک ہے. اور ایک دوسری بات جو ہے وہ یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ یعنی اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی مراد لیے گئے ہیں کہ وہ جو چاروں طرف سے جو ان کے خلاف جو کچھ جیسے سازشیں ہو رہی تھی اور جو ساری باتیں ہو رہی تھی، تو یہ کہ اگر آپ یعنی یہ کہ اللہ تعالیٰ، اور اس وقت ایسا تھا کہ کیا مدد آئے گی یا کیا مدد نہیں آئے گی، تو اگر یہ گمان ہو جاتا ہے تو پھر آسمان تک جا کر مدد لے آئیں، ہے نا. یا دوسری بات اس میں کیا ہے کہ معجزے مانگ رہے تھے اور اللہ نے کہہ دیا ہم معجزہ نہیں دیں گے. تو اگر یہ گمان ہے کہ اللہ تو معجزہ دے گا ہی نہیں، مدد کرے گا ہی نہیں، تو بس پھر وہ آسمان تک جا کر خود ہی معجزے لے آئے، ہے نا. اور پھر یہ کہ وہ رسی کو وہاں تک لٹکائیں اور پھر رسی کو قطع کریں، گویا کہ خود ہی اپنے آپ کو ختم کر دینے کی بات ہو، اور پھر دیکھیں کہ کیا اس چیز کو، اس غیظ و غضب کو اس چیز کے ذریعے جو ہے وہ کم کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا. ٹھیک ہے. تو یہ میں نے آپ کو بتا دیا جو پہلی بات ہے وہ مفسرین کے نزدیک زیادہ مسلمہ ہے کہ جو کوئی یہ گمان کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسول کی مدد دنیا اور آخرت میں نہ کرے تو وہ کوئی سبب، کوئی ذریعہ، کوئی رسی، کوئی سیڑھی لے کر آسمان تک پہنچے اور پھر آسمان سے اترنے والی وحی الہی کو منقطع کرے، کاٹ ڈالے، اور پھر یہ دیکھے کہ اس کا غیظ و غضب اس کے ذریعے کم ہوا یا نہیں. اور کیوں یہ بات کہی جا رہی ہے؟ کیونکہ وہ ایسا کرنے پر قادر ہو ہی نہیں سکتا.
یعنی اگر وہ یہ دیکھے کہ وہ یعنی رسول کی جو مدد کی جا رہی ہے، ان کو جو عظمتیں اور شانیں عطا کی گئی اور ان کو جو کامیابی پر کامیابی ہو رہی ہے، تو وہ اس بات کو برداشت نہیں کر سک رہے، تو پھر کوشش میں آسمان تک زور لگا کر دیکھ لیں، اور پھر اس زور کے بعد دیکھیں کہ کیا ان کی یہ جو کیفیت ہے، یہ جو وہی حسد کی، جلن کی، غصے کی، کیا یہ کیفیت اس سے ختم ہو سکتی ہے یا نہیں ختم ہو سکتی۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی کھلی اور واضح آیات کو نازل کرتا ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يُرِيدُ، اور اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے جس کو بھی وہ چاہتا ہے، اور اللہ یقیناً اسے ہی ہدایت دیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے۔ وہاں دیکھیے کیا تھا، ان اللہ یفعل ما یرید، وہ جو ارادہ کرتا ہے کر گزرتا ہے۔ اب یہاں کیا ہے، وان اللہ یہدی من یرید، اور اللہ اسے ہدایت دیتا ہے جس کے لیے وہ ہدایت کا ارادہ کرتا ہے، یا یہ کہ جو ہدایت کا ارادہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دیتا ہے۔ یعنی وہاں بھی وہی یہدی من یشاء، اور جو ہدایت چاہتا ہے اللہ اسے دے دیتا ہے، یا جسے اللہ چاہتا ہے اسے ہدایت دے دیتا ہے، اور جس کے لیے اللہ ہدایت کا ارادہ کرتا ہے بس اس کو ہدایت مل جاتی ہے، کیونکہ وہ ہدایت سے ہی انسان بچ سکتا ہے، بس ہدایت ہی بچاتی ہے، اور ہدایت اس کے یعنی وہ ہے فاعل حقیقی، اور جس کے لیے وہ ہدایت کا فیصلہ کرے کر دیتا ہے۔ اور دوسری بات یہی ہے کہ من یرید، جو اس ہدایت کا ارادہ کرے، یا من یشاء، جو کوئی اس ہدایت کو چاہے۔ اس لیے ہدایت کی طلب اصل میں انسان کی فطرت میں بھی ہے، اور آپ دیکھیں کہ اسلام نے، دین نے اس طلب کو ابھارا ہے، دل میں زبان تک لے کر آئے، اور مسلمانوں کے لیے لازم اور ملزوم قرار دے دیا گیا کہ پورے دن کی 5 نمازوں کی ہر رکعت میں اہدنا الصراط المستقیم مانگنا ضرور۔ آپ دیکھیں، یعنی میں یہ سوچتی ہوں، اور جب آپ غور و فکر کرتے ہیں سورۃ الفاتحہ پر، اور آپ دیکھتے ہیں کتنی ضروری ہے۔ آپ دیکھیں، ہم ظاہر ہے اب جب بھی اس کی بات ہوتی ہے یا اس کی تفسیر بیان ہوتی ہے، ایک مخصوص وقت ہی ہمارے پاس ہوتا ہے، مخصوص کیا کہوں، محدود ہی کہوں گی، کیونکہ وہ واقعی محدود ہوتا ہے جتنی بھی کر رہے ہیں۔ لیکن آپ دیکھیں، میں جیسے ہر روز، یا جب بھی ہر روز ہو سکتا ہے مبالغہ ہو جائے، کہ جب بھی یہ سوچیں اور آپ دیکھیں کہ ہر رکعت میں اہدنا الصراط المستقیم، اور الحمدللہ سے لے کر نا آخری لفظ تک غور کرتے جائیں کہ ہر رکعت میں یہ الفاظ ضرور، الحمدللہ، آغاز وہیں سے ہے، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، انتہا بھی یہیں پر جا کر ہوگی۔ کیسی حکمت ہے اللہ تعالیٰ کی، کیسی قدرت کاملہ کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفاتحہ سے ہمیں جوڑا ہے، لیکن ہم اس کو واقعی وہی جیسے نا طوطوں کی طرح پڑھایا جاتا ہوں، ہم طوطوں کی طرح ہی پڑھ کر چلے جاتے ہیں، غور و فکر ہی نہیں کرتے۔ اور جتنا آپ سورۃ الفاتحہ پر غور کریں گے نا، آپ کو پتہ چلے گا ناگزیر ہے اس کا ایک ایک لفظ، اس کا جاننا، سمجھنا، اور اتنی کثرت سے دہرانا۔ اور آپ دیکھیں، ایک شخص نہیں دہراتا ہے، اربوں مسلمان، اور یا جو بھی مسلمان دنیا کی جس بھی سرزمین پہ ہوگا، جب وہ کوئی نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوگا، سورۃ الفاتحہ اس کا حصہ ہوگی، اور اس کا کلائمیکس اہدنا الصراط المستقیم میں یاد رکھیے گا۔ اور اے اللہ تو ہمیں ہدایت دے دے، وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يُرِيدُ، اور صرف یہ کہ جان لینا، چل لینا ہدایت کے کئی درجات، کئی مرتبے، پھر اس کی بلندی اور اس کی بلند ترین چوٹی، اس ہدایت کو مانگتے رہنے کے ذریعے سے انسان اس ہدایت کی منزلیں طے کرتا چلا جاتا ہے، اور وہ ہے وہ رب جو عطا کرتا چلا جاتا ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يُرِيدُ، اور یہ کہ نہ صرف اپنے لیے، بلکہ یہ کہ اپنی پھر وہی نسلوں کی فکر ہوتی ہے، گھر والوں کی فکر ہوتی ہے، جو گزر چکے ہیں ان کے بارے میں سوچا جاتا ہے، سب کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اب جو گزر چکے ہیں ان کی تو ہدایت کی دعا نہیں ہوگی، مغفرت کی ہی ہوگی، تو ان کے لیے ہدایت کا ایک راستہ مغفرت سے کھلے گا۔ اور جو زندہ ہیں، جو آپ کے چاروں طرف ہیں، مسئلہ کچھ بھی ہے، بچے نماز نہیں پڑھتے، دین کو نہیں سمجھتے، نافرمان ہو گئے، بات نہیں سنتے، بے قابو ہو رہے ہیں، آپ کی دعائیں انہیں قابو میں لے کر آئیں گی، آپ کی دعائیں انہیں ہدایت کے راستے پر پہنچے۔ کئی بزرگان سلف وہ کہتے ہیں ہم ان راستوں پر چلے گئے تھے جہاں سے واپسی، یہ جو دلال البعید ہے نا، کہتے ہیں جہاں سے واپسی ممکن نہیں تھی،
لیکن ہماری ماں کی دعائیں، وہ نیک یعنی ماں جو راتوں کو تڑپتی ہے، جو تہجد میں اٹھتی ہے، راتوں کے اندھیروں میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہے، اے اللہ تو میرے بیٹے کو ہدایت کی راہ پر لے آ، ہے نا؟ اور وہ آپ دیکھیں کہ وہ اس انداز میں نہیں، یعنی میں سمجھتی ہوں کہ جیسے اگر ہم لوگ کچھ بات کر رہے ہوتے تو وہ کوئی اتنی بڑی کوئی غلطی نہیں ہوتی، ہاں ہوتی ہے ضرور، لیکن وہ والی غلطی یا وہ والی دلال البعید نا، کہ جس میں جن کو آج ہمارے پاس علم کی دنیا میں بڑے نام ہیں، وہ کہتے ہیں ہم گمراہی کی ایسی یعنی پہنچ گئے تھے اتنے دور کہ واپس آنا ممکن نہیں تھا، ہماری ماں کی دعائیں ہمیں واپس لے کر آئیں۔ ہم دعاؤں کی کمی کرتے ہیں اور شکوے شکایات یا کوئی بات، یعنی میں وہ بھی نہیں کہہ رہی کہ شکوے شکایت یا کوئی بات کہنی نہیں چاہیے، ضرور ہمیں کہنی چاہیے، حل نکالا جانا چاہیے، لیکن نہ وہی سب سے پہلے بات ہے نا کہ کیا اس سے کچھ ممکن ہو سکتا ہے؟ اگر اس سے کچھ ممکن ہو سکتا ہے ضرور کیا جائے، لیکن دعائیں جو ناممکن کو ممکن بناتی ہیں، اور جو کہا کہ کوئی چیز تقدیر کو نہیں بدل سکتی الا الدعاء، سوائے دعا کے، اسی میں کمی کر جاتے ہیں، اسی میں نا یعنی اسی سے نا ہم صرف نظر کر جاتے ہیں، وقت نہیں ہے رات کی نیند، اور یعنی نمازیں پڑھتے ہیں تو بس سلام پھیرتے ہی ہمیں بھاگنا ہوتا ہے، تو وہ جو دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے ہم وہ اپنے ہاتھوں سے یعنی گرا دیتے ہیں۔ تو یہ کہ ہدایت اپنے لیے، اپنی اولاد، خاندان، گھر والے، والدین، بہن بھائی، شوہر، بیوی، رشتہ دار، دوست، احباب، کمیونٹی، اسلام یعنی کہ امت مسلمہ، دعاؤں میں کمی نہ کریں، وہ رب ہے ہدایت دیتا ہے، اور اسی سے ہدایت کا مانگنا مطلوب ہے، سکھایا گیا ہے کہ ہدایت کو مانگا جائے۔ ان الذین آمنوا، اور بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے۔ اب دیکھیں وہاں پر خاص طور پر ایمان اور عمل صالح کے لیے جزا بتا دی گئی تھی، ان کی منزل بتا دی گئی تھی۔ اب یہاں پر جیسے کہ اب یا ایھا الناس سے خطاب ہے نا، تو بھی انسانوں میں سے، جیسے میں کہا نا وہ انسانوں میں سے تھے، انسانوں میں سے ایمان اور عمل صالح کرنے والے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر کیا ان الذین آمنوا، انسانوں میں ایک کیٹیگری کے آمنو، اور یہ نا آمنو باللہ والرسول علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی جو اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتا ہے، یہ وہ گروہ ہے، ٹھیک ہے۔ والذین ہادو، اور وہ جو ہادو ہوئے، یعنی وہ یہ یہود مراد ہیں، جنہوں نے دو ہی باتیں، جنہوں نے کہا بس ہم ہی ہدایت پہ ہیں، یا پھر وہ یہودا سے ماخوذ ہو کر یہودی بنے، تو وہ جو کہ یہودی ہوئے۔ والصابئین، اور صابی، اور آپ دیکھیں اسی مضمون کی ایک آیت ہم سورۃ البقرہ میں بھی پڑھ کر آئے ہیں۔ والصابئین، اور صابی، اور صابی یعنی عربی میں جیسے بددین کے لیے استعمال ہوتا تھا، یعنی جس کا کوئی دین نہیں ہے۔ والنصارى، اور عیسائی اور نصارہ، اور وہ جو یہ کس سے ماخوذ ہے؟ کونوا انصار اللہ، ہے نا، قال الحواریون نحن انصار اللہ، اور انہوں نے کہا کہ ہم ہوئے اللہ کے مددگار، ہے نا۔ والمجوس، اور مجوس، یہ جو مجوسی ہیں آتش پرستوں کو کہا جاتا ہے۔ اچھا صابئین کی میں تفصیل ظاہر ہے ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، لیکن یہ کہ بس یہی ہے، ایک تو یہی کہ اہل عرب بے دینی کے لیے اس لفظ کو استعمال کرتے تھے، یعنی جب کوئی مسلمان ہو رہا تھا وہ کہتے صابی ہو گیا، یعنی بد دین ہو گیا، اس میں نا اپنے دین کو چھوڑنے والے کو صابی کہا جاتا ہے۔ اور یا پھر یہ کہ کسی بھی دین کے نہ ماننے والے کو بھی صابی کہا جاتا ہے، جس کو آپ ایتھیسٹ کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات یہ بھی کہی گئی کہ وہ جیسے یعنی داؤد علیہ السلام کے ماننے والے تھے، جو وہاں تک پہنچتے پہنچتے جو ہے وہ بہت مختصر گروہ رہ گیا تھا، ان کو صابی کہا گیا۔ اس کی تعریف میں ہمیں مختلف اقوال مل جاتے ہیں۔ مجوس، آتش پرست، آگ کی پوجا کرنے والے، اور آپ یہ دیکھیں یہ جو اس زمانے میں یہ جو ایران میں نا آتش پرستی ہوتی تھی، آگ کی پوجا کی جاتی تھی، آج بھی آپ دیکھ لیں کہ آگ کی پوجا کی جاتی، یعنی انسان کی عقل پر حیرت ہے نا، کہ یعنی مظاہر قدرت، اور بس ان میں جسے طاقت دیکھی، قوت دیکھی نا، جسے سورج میں طاقت دیکھی اس کو خدا مان لیا، آگ میں طاقت دیکھی اس کو خدا مان لیا، تو یہ کہ وہ اصل طاقت تک یا اصل نفع اور نقصان والے رب تک پہنچ نہیں پائے، اور ان مظاہر میں الجھ کر رہ گئے۔ تو یہ کہ والمجوس والذین اشرکوا، اور وہ جنہوں نے شرک کیا۔ اچھا اس سے خاص طور پر مشرکین مکہ مراد ہے، ٹھیک ہے، لیکن قرآن یہ نہیں کہتا نا کہ مشرکین مکہ، بلکہ وہ کہتے ہیں جنہوں نے شرک کیا، گویا کہ ان سے پہلے بھی
اور قیامت تک آنے والے بھی جتنے بھی جو ہے وہ شرک کے اندر گرفتار ہوں گے والذین اشرکوا، اور جنہوں نے شرک کیا۔ اب آپ یہ دیکھیں یہاں پہ 1 2 3 4 5 6 کیٹیگری آ گئی، یعنی اب انسانوں میں سے ایمان لانے والا گروہ یہودی اور نصارہ، یہ تو اہل کتاب کے 3 بڑے گروہ ہو گئے۔ اگر صابئین وہی حضرت داؤد علیہ السلام کے ماننے والوں کو مانا جائے تو زبور کے ماننے والے بھی ہو گئے، یعنی 4 کتابوں کے ماننے والے یہاں ہو گئے، لیکن صابئین کی تفسیر میں جو اختلاف ہے اس کو ضرور مد نظر رکھیے گا۔ والمجوس، آتش پرست، آگ کو پوجنے والوں کو الگ جو ہے وہ کھڑا کر دیا گیا، والذین اشرکوا، اور وہ جنہوں نے شرک کیا، مشرکین مکہ۔ ٹھیک ہے، اچھا صابئین میں پھر جیسے میں نے آپ کو ایتھیسٹ بتایا، تو اگر ان کو وہاں سے نکالتے ہیں، اور ایتھیسٹ تو یوں سمجھ لیں کہ وہ یعنی وہ جو کسی بھی مذہب کا پابند نہیں، یعنی انسانوں میں سے یہ ہے وہ گروہ، اور ان گروہوں کی تعریف میں نا پوری انسانیت آ جاتی ہے، یعنی کوئی مانتا ہے کسی کو، پھر وہی کہ آپ دیکھیں کہ ان سے ہٹیں گے تو والذین اشرکوا، اب آپ اس کو یعنی بدھ مت کہہ لیں، جین مت کہہ لیں، اور وہ جو یعنی مختلف اقوام جیسے جس بھی اس کو نام دیتی ہے، لیکن ہے تو شرک نہ، والذین اشرکوا۔ تو اس میں نا یعنی پھر وہ کہ وہ مذاہب کی ایک فہرست تو ملے گی، لیکن آپ دیکھیں گے بنیاد شرک پر ہے، والذین اشرکوا میں شامل ہو جائیں گے۔ ایمان والے الگ ہو گئے، یہودی الگ ہو گئے، نصارہ الگ ہو گئے، مجوس الگ ہو گئے، اور پھر اس کے بعد کیا ہے، وہ رہ گئے جن کا کوئی دین ہی نہیں، جنہوں نے اپنے دین کو چھوڑ دیا، خیر بات کہہ دی۔ اور آپ بس بہرحال میں تو سچ میں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کچھ باتوں کو نہ سوچنا چاہتی ہوں نہ کہنا چاہتی ہوں، وہ جو انسان کا جو خوف یا غم ہے نا، اور جو افسوس ہے کہ ریسرچ بتا رہی ہے کہ اس وقت یعنی سب سے بڑا دین بددینی ہے، یعنی لوگ دین کو چھوڑیں کیونکہ پابندیوں میں نہیں رہنا چاہتے نا۔ اب آپ ظاہر ہے یعنی مسئلہ کیا ہے، ہماری جنریشن کے ساتھ ہمارا مسئلہ، ہم کہتے ہیں یہ نہیں کر سکتے، یہ نہیں کر سکتے، یہ نہیں کر سکتے، اب وہ کہتے ہیں آپ کتنی پابندیاں، اور ہر مذہب یعنی آپ جیوڈزم میں بھی جائیں، جیوش لوگوں کو بھی دیکھیں، پابندیاں ہیں نا، کیونکہ مذہب تو ہے آسمان سے اترا ہے، اور اس میں آسمانی مذہب کا جو ہے بے شک یہ کہ وہ افراط و تفریط ہو گئی، اسی طرح یعنی وہ جو کوئی بھی آسمانی مذہب یا کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہے نا، اس میں کچھ پابندیاں ضرور ہیں، اصول و ضوابط ضرور ہیں، رسم و رواج ضرور ہیں، وہاں پر نا مادر پدر آزادی نہیں ہے۔ اور یہ جو یعنی جو ایتھیسٹ ہیں، کسی بھی مذہب کو نہ ماننے والے، مادر پدر آزادی کے ساتھ ہیں، ہمیں ہر چیز کی اجازت دی جائے، یعنی ہمیں کپڑے اتار کر گھومنے کی اجازت دی جائے، ہم جس طریقے سے اپنی خواہشات کو پورا کرنا چاہیں پورا کریں، چاہے یعنی وہ مرد کی مرد سے شادی ہو، یا اس سے اس کے اپنی جو ہے وہ جنسی لذت کو پورا کرنا ہو، یا عورت کا عورت سے اپنی جنسی لذت کو پورا کرنا ہو۔ تو یہ جو مادر پدر آزادی ہے نا، یہ کسی بھی کوئی مذہب تو نہیں دیتا نا، تو مذہب کے بغیر ہی حاصل کی جائے گی، تو مذہب کو ہی خیر بات کہہ دیتے۔ اتنا بڑا خطرہ ہے، یہ اتنا بڑا غم ہے، یہ اتنا بڑا خوف ہے، یہ اتنا یعنی بڑا غصہ ہے، اور انسانیت کو لاحق سب سے بڑا خطرہ ہے۔ یعنی وہ ایٹم بم اتنی تباہی نہیں مچاتا یا نہیں مچائے جتنا یہ مادر پدر آزادی یا مذہب سے بیگانگی اور مذہب سے آزاد ہو کر جینا جتنی تباہی اس یعنی انسانیت میں مچاتا ہے۔ ان اللہ یفصل بینہم یوم القیامہ، اب کہا جا رہا ہے ان انسانوں میں سے جو بھی کوئی ہو، جس بھی گروہ میں شامل ہو، اللہ اس کا فیصلہ قیامت کے دن کرے۔ اب دیکھیں بہت سارے ایسے فیصلے ہیں جو کہ اس دنیا میں ممکن نہیں ہے، یعنی ہو ہی نہیں سکتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، ان کا فیصلہ یوم قیامت ہو۔ یعنی اختلافات بھی ہیں نا، اب ظاہر ہے اب سوال پیدا ہوتا ہے، جیوش پر بھی کتاب آئی، نصارہ پر بھی کتاب آئی، اہل ایمان پر بھی کتاب آئی، یہ تو سارے کے سارے ایک ہی شمعدان سے نکلے ہوئے ہیں، ایک ہی لوح محفوظ سے اترے، اتنا ڈفرنس کیوں، اتنا اختلاف کیوں؟ ان کے لیے پھر اللہ نے اہل کتاب کی جو غلطیاں تھیں ان کو بیان کیا، ان کی سزاؤں کو بیان کیا، تو آخر یہ سب کچھ کیوں؟ کبھی یعنی جو دین والے ہوتے ہیں ان سے بھی کبھی ظاہر بحث و مباحثہ ہو جاتا ہے، کبھی آرگیومنٹ ہو جاتی ہے، اب ان کا نتیجہ کچھ نہیں نکل رہا۔ ان اللہ یفصل بینہم یوم القیامہ، اللہ قیامت کے دن ان سب چیزوں کا فیصلہ کرے۔ اور یاد رکھیے یہ جو یعنی قرآن نے یہ حقیقت بتائی ہے نا، یہ ہر معاملے میں ہی بتائی۔ آپ کا کسی کے ساتھ کوئی معاملہ تھا، ظاہر کچھ اور ہوا، فیصلہ کچھ اور ہو گیا،
زمین آپ کی تھی، دے دی گئی کسی اور کو، ہو گئی دنیاوی طور پہ ہو گئی. ان اللہ یفصل بینہم یوم القیامہ. آپ سچے تھے، آپ کو دنیا نے جھوٹا ثابت کر دیا، الزام لگا دیا گیا. ان اللہ یفصل بینہم یوم القیامہ. آپ نے قتل نہیں کیا، آپ قتل کے جرم میں سزا بھگت رہے ہیں، بلکہ آپ پھانسی پہ چڑھ گئے. ان اللہ یفصل بینہم یوم القیامہ. یعنی جیسے نہ ہر چیز کا فیصلہ اس دنیا میں نہیں ہے اور اللہ نے رکھا ہی نہیں. یہ دنیا کا دائرہ کار محدود ہے نا، پھر وہی مثال دی جاتی ہے اور بہت خوب ہے کہ 100 انسانوں کے قاتل یا 1000، اب تو 100 انسانوں کا قاتل نا بڑا مجرم ہوتا تھا، اب تو ایک لمحے میں آپ لاکھوں انسانوں کو جو ہے نا وہ موت کے گھاٹ اتار دیتے ہیں. اب اس کو آپ پھانسی کی سزا دیں گے، ایک ہی بار دیں گے نا، الیکٹرک چیئر پہ دیں، گولی مار کے دیں، تلوار سے گردن کاٹ کے، ایک ہی بار کاٹیں گے، 1000 بار کاٹ سکتے ہیں. آپ کاٹیں بھی 1000 بار، اس کو تو ایک ہی بار کاٹنے کا نقصان پہنچا ہے، وہ تو ختم ہو گیا. اب آپ اس کے گوشت کو قیمہ کر دیں، ہڈیوں کو چورا کر دیں، لیکن اس کو تو سزا ایک ہی بار ملی نا. تو بات کیا ہے کہ وہ جو ہزاروں یا لاکھوں یا 100 انسانوں کے قتل کی جو سزا تھی وہ اس کو کیسے ملے گی یوم القیامہ؟ پھر وہ ایک بار نہیں، وہ 100 بار ہی قتل کیا جائے گا، پھر زندہ کیا جائے گا، پھر قتل کیا جائے گا، پھر زندہ کیا جائے گا، پھر قتل کیا جائے گا. اور ایسی ہی، یعنی یہ قتل تو ایک بات کی، ایسی ہی کوئی اور بھی زیادتی ہے نا. یعنی یہ کہ سچوں کو جھوٹا بنا دیا جاتا ہے، ایمانداروں کو بے ایمان بنا دیا جاتا ہے. اور لیکن ان سب چیزوں کا فیصلہ یوم القیامہ، قیامت کے دن ہونا ہے. ایک تو انسان یہ بھول جاتا ہے، دوسرے پھر انسان یہ چاہتا ہے کہ ساری چیزیں یہی دنیا میں ہی سب کچھ مل جائے نا. دنیا میں سب کچھ نہیں ملے گا، نہ نیکی کا بدلہ نہ جرم کی سزا، سب کچھ دنیا میں نہیں ملنی، کیونکہ والآخرہ بھی ہے نا. تو آخرہ کو کیسے یعنی نظر انداز کر دیتے، بلکہ وہ زیادہ اہم ہے. دنیا پہلے ہے، گزاری جائے گی، آخرت اس کے بعد آئے گی. لیکن اصل میں جو کچھ دنیا میں کر کر آئے، نتیجہ تو آخرت میں آئے گا. اور بہت ساری چیزوں کا جو فیصل یا صحیح فیصلہ ہے وہ یوم قیامت ہی ظاہر ہوگا اور سامنے آئے گا. ان اللہ علی کل شیء شہید. اور بے شک اللہ، یقیناً اللہ، اور کیونکہ اللہ ہر چیز پر گواہ ہے. اس کی گواہی ہر معاملے کا فیصلہ کرنے کے لیے کافی ہے. اب وہی نہ قتل کیا تھا، گواہی نہیں ہے، قاتل ہے، گواہ موجود نہیں ہے، تو قتل کی سزا نہیں دی جا سکتی. اب قرآن بھی گواہیوں کا نصاب تو دیتا ہے نا. اب وہ گواہی موجود نہیں ہے لیکن کام ہوا ہے، اب سزا نہیں دی جا سکتی. لیکن اللہ ہر چیز کا گواہ ہے. آپ سچے تھے، آپ جھوٹے تھے، آپ نے قتل کیا، آپ نے نہیں کیا، آپ نے امانت کی، آپ نے بددیانتی کی، آپ نے کوشش کی، آپ نے پڑھا، آپ نے نہیں پڑھا، ساری چیزوں کا گواہ نا اللہ تعالیٰ ہے. ان اللہ علی کل شیء شہید. کبھی کبھی نا اداسی ہوتی ہے جب معاملات ہوتے ہیں، جب ظاہر ہے کہ کمیونٹی ہوتی ہے، رشتہ دار ہوتے ہیں، دوست ہوتے ہیں، آپ کو ویسا نہیں سمجھا جا رہا ہوتا جیسا آپ ہوتے ہیں، یا جیسا آپ کہہ رہے ہوتے ہیں، یا جیسا آپ نے کیا ہوتا ہے، یا جو آپ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، ظاہر وہ نہیں ہو پا رہا ہوتا ہے نا. تو یہ کہ آپ کا کوئی گواہ بھی نہیں ہوتا، اور لیکن نہ اللہ تعالیٰ آپ کا گواہ ہے. ان اللہ علی کل شیء شہید. کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر شاہد ہے. صرف انسانوں کی گواہی کافی نہیں ہے، بلکہ یہ کہ انسانوں کی گواہی تو ناکافی ہے. اور یہ کہ آپ کی راتیں، آپ کے دن، آپ کا دل، آپ کی سوچیں، آپ کا عمل، ہر چیز کے اوپر نا اللہ تعالیٰ شاہد ہے. اللہ جانتا ہے. انسان زبان پھسل بھی جاتی ہے، جھوٹ بھی بول سکتا ہے، لیکن اللہ تو جانتا ہے کہ سچ کیا ہے. ان اللہ علی کل شیء شہید. اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر گواہ ہے، وہ ہر چیز کو بہت اچھی طرح جاننے والا ہے. الم تر ان اللہ یسجد له من فی السماوات ومن فی الارض. اور کیا تم دیکھتے نہیں ہو، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے. اب آپ دیکھیں کہ یعنی من فی السماوات ومن فی الارض نا، یہ ہے یعنی جو کچھ زمینوں اور آسمانوں میں ہے نا، ان سب کو اس جملے میں بند کر دیا گیا ہے. اور یہی یہ بات بتاتی ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے. یہ نا ہم اب یہ کہہ سکتے ہیں، یعنی کوئی سی بھی زبان اس جملے کو اپنی زبان میں ترجمہ کر کے کہہ سکتی ہے، لیکن اگر کہیں کہ زمین میں
کیا کیا کچھ ہے اور آسمانوں میں کیا کیا کچھ ہے، شمار نہیں کر سکتے. کتنی ضخیم کتابیں ان کی تعداد سے بھری جا سکتی ہیں. یہ اگر صرف انسان ہی آپ کے ہیں، اور کتنے انسان، اور انسانوں کی کتنی قومیں، کتنی نسلیں، کتنی زبانیں، کتنے رنگ، کہاں تک پہنچے گا یہ شمار. اور کہا جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو بھی کچھ زمین میں، سب کچھ، ہر چیز کو اس جملے کے اندر لے کر آ گئے. جو انسانی عقل، انسانی یعنی جو اعداد و شمار ہے نا، وہ ان کو شمار کر ہی نہیں سکتے. یعنی اعداد و شمار میں اتنی وسعت نہیں کہ زمین و آسمان کی وسعتوں کو، یا اس میں جو کچھ بھی موجود ہے، اس کو شمار کر سکیں اور ہمارے سامنے پیش کر سکیں. لیکن قرآن کے اس جملے نے پیش کر دیا، بس اسی کے اندر سمو دی. یہی قرآن کا اعجاز ہے. والشمس والقمر. اچھا، اب یہ کہ آسمان و زمین میں کیا کیا کچھ ہے نا، تو پھر وہی بات کہ شمار نہیں کیا جا سکتا، دیکھا نہیں جا سکتا، گنا نہیں جا سکتا. لیکن پھر آگے آپ دیکھیں کہ قرآن کتنے خوبصورت طریقے سے سورج اور چاند کو نگاہوں کے سامنے لے آتے ہیں. انہیں تو دیکھ سکتے ہو، یہ تو نظر آتے ہیں، یہ تو زندہ حقیقت ہے. سورج آپ دیکھیں روزانہ چمکتا ہے، روزانہ، یعنی صبح سے طلوع سے لے کے غروب تک. جس کام پہ اللہ نے اس کو لگا دیا نا، بس اسی کام کے اوپر لگا ہوا ہے. اس کام سے نا، یعنی ایک لمحہ نا، اور لمحے کے 1000ویں حصے بھی نہ انکار کرتا ہے، نہ انحراف کرتا ہے. اب سورج کی اطاعت دیکھیں، سورج کا اللہ کے تابع ہونا دیکھیں، کس طریقے سے وہ کام جو اس کے سپرد کیا کرتا چلا جا رہا ہے، کرتا چلا جا رہا ہے، کرتا چلا. اور اسی طرح والقمر. اب مجھے نہیں پتا کل رات کا چاند اگر آپ میں سے کسی نے دیکھا ہو، اور نہیں دیکھا نا، آج ضرور دیکھیے گا. یعنی کہ واقعی میں کہتی ہوں اللہ نے جو خوبصورتی دی ہے نا. اچھا، سورج کی طرف تو دیکھ ہی نہیں سکتے نا، وہ تو وہی ہے، یا تو طلوع ہوتے ہوئے دیکھ لیں گے یا ڈوبتے ہوئے. اور وہ اس وقت اپنی پوری کی پوری خوبصورتی نا میرے اور آپ کے سامنے ظاہر کر دیتا. آپ کو پتا ہے نا کہ یعنی بہت سے ایسے قدرت کے نظاروں کو دیکھنے کے شوقین، یعنی اکثر نا صرف سورج کے غروب ہونے کو دیکھنے کے لیے یا پہاڑوں پہ جاتے ہیں یا سمندروں پہ جاتے ہیں، اور یہ کہ ہمیں سورج غروب ہوتے ہوئے دیکھنا ہے. وہ منظر ایسا، وہ خوبصورت منظر ہوتا ہے کہ یعنی انسانی الفاظ اس کو بیان نہیں کر سکتے. اور اسی طرح چاند جب اپنی چاندنی بکھیرتا ہے، اور وہ جبکہ وہ یعنی کریسنٹ ہوتا ہے، ہلال ہوتا ہے، وہ مکمل ہوتا ہے، وہ بدر کامل بنتا ہے، اور اس کے بعد پھر وہ گھٹنا شروع ہوتا ہے. اور یعنی وہ اندھیری رات میں جب وہ چاند چمکتا ہے نا، تو واقعی اس کی خوبصورتی کے کیا کہ. تو کہا کہ یہ تو نظر آتے نا، والشمس والقمر، جو کچھ آسمانوں اور زمین میں تمہاری عقل ان ساری چیزوں تک تو نہیں پہنچ سکتی، لیکن سورج اور چاند تو نظر آتے نا، والنجوم، اور ستارے. اور آپ دیکھ لیں آسمانوں کے یعنی ستاروں کی بھی خوبصورتی، اور ان کا جو چمکنا ہے، اور ان کی جو تعداد ہے، وہ بھی جو ہے نا، وہ انسان یعنی بس وہ حیران ہی ہو سکتا ہے. اس حیران ہونے کے سوا جو ہے وہ اور کچھ نہیں ہو سکتا. والنجوم، اور ستارے، والجبال، اور پہاڑ. اب دیکھیں یہ ایک اور ہی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے جو جیسے ظاہر ہے اتنے سخت پتھروں سے بنتی ہے، لیکن ان کا بھی حسن اور ان کی بھی حقیقت، اس کو قرآن جو ہے وہ یہاں پر بیان کرتے ہیں. والشجر، اور درخت. اور اب آپ دیکھیں کہ وہ تو پھر ہر زمین پر ہی درخت موجود ہیں. تو وہ درخت جو تمہارے سامنے، جنہیں تم اپنے ہاتھوں سے جن کے بیج بوتے ہو، اور جو پھر وہ تنا آور درخت بن جاتے ہیں، یعنی یہ ساری کی ساری آپ دیکھ لیں حقیقتیں ہیں جو ایک ایک کر کے اللہ تعالیٰ یہاں پر بیان کریں. والدواب، اور تمام کے تمام جانور. ٹھیک ہے. اور یعنی یہ جو ہے اس کا روٹ ورڈ آپ کو پتہ ہی ہے، دال بابا. یہ دابا کی جمع ہے دواب. ٹھیک ہے. یعنی اس کی جو ہے وہ اس میں تھوڑا سا جیسے اختلاف اہل لسان کا ہمیں ملتا تو ہے، لیکن بات یہی ہے کہ یہ جو ہے نا دواب، دابا کی جمع کے طور پر جو ہے وہ آتا ہے. اور جیسے ظاہر جمع مکسر ہے، اور یہ کہ دال بابا کیا ہے، جیسے
جیسے آہستہ آہستہ چلنا اور رینگنا، ٹھیک ہے، اور اسی سے وہ جو دابہ تھا نا وہ جیسے زمین پر چلنے والے رینگنے والوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، زیادہ تر خشرات الارض کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن یہ کہ چلنے کے لحاظ سے پھر ظاہر ہے کہ جیسے وہ جانور تو وہ تو رینگتے ہیں، خشرات الارض تو رینگتے ہیں، لیکن جیسے گھوڑا چلتا ہے، اونٹ چلتا ہے، اور یعنی ہاتھی چلتا ہے، تو ان کے لیے بھی اور پھر انسانوں کے چلنے کے لیے بھی اس کا استعمال ہوتا ہے۔ گو کہ یہاں پر وہ کثیر من الناس الگ آئی، کیٹیگری الگ آ گئی، لیکن یہ کہ پھر وہ ہر جاندار جو اس زمین کے اوپر چلتا ہے اس کے لیے اس کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کی جمع جو ہے وہ دواب آتی ہے۔ تمام کہا کہ تمام کے تمام حیوانات کے لیے یہ دواب کا لفظ جو ہے وہ یہاں پر استعمال کیا گیا ہے، وہ کثیر من الناس ہے نا، اس لیے کہا کہ باقی تمام جانداروں کو پھر ایک طرف رکھ دیں گے، وہ کثیر من الناس، اور انسانوں میں سے بھی بہت زیادہ، تو انسانوں کی کیٹیگری کو الگ لایا گیا۔ اچھا اگر صرف دواب یا دابہ ہونا تو اس کے اندر یعنی ان تمام چلنے والوں میں پھر انسان بھی شامل ہو جاتے ہیں، لیکن کیونکہ یہاں پر الگ لایا گیا تو اب اس میں شامل نہیں ہوں گے، وہ کثیر من الناس میں آ جائیں گے، اور انسانوں میں سے بھی بہت زیادہ۔ اب آپ دیکھیں مظاہر قدرت، یعنی پھر وہی کہ بے جان بھی، اور والشجر، نباتات آ گئے، جمادات آ گئے، ٹھیک ہے، یہ ستارے اور سیارے آ گئے، آسمان اور زمین میں جو کچھ بھی ہے، تمام جاندار آ گئے، اور انسانوں میں سے کثیر، وہ کثیر حق علیہ العذاب نا، اور ان میں سے اکثر کے اوپر عذاب حق کے ساتھ ثابت ہو چکا۔ اچھا یہاں تک کیا ہے، اور کیا تم دیکھتے نہیں کہ اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوتے ہیں، یہ سب کے سب۔ اب شمس کا سجدہ کیا ہے، پھر وہی ہر روز غروب ہوتے ہوئے اللہ کے پاس یعنی اللہ کے حضور وہ سجدہ کرتا ہے تو یہ اس کا غروب ہونا ہے، اور اس وقت پھر وہ اللہ سے دوسرے دن طلوع ہونے کی اجازت کو طلب کرتا ہے۔ اور اسی طرح ایک روایت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ تمام جو ہے یعنی جیسے سورج، چاند اور ستارے، یہ سب کے سب جیسے وہ ہے نا کہ وہ نجوم بھی جو ہے وہ نجم اذا ہوا وہ بھی غروب ہوتے ہیں، وہ بھی گرتے ہیں، تو یہ سارے کے سارے یعنی سورج، چاند اور سارے کے سارے ستارے غروب ہو کر سجدے میں چلے جاتے ہیں، اور اللہ کی اجازت سے یعنی پھر لوٹ کر اپنے دوسرے دن اپنے مطلع میں اپنے طلوع کے اندر جو ہے وہ پہنچتے ہیں۔ اچھا اسی طرح جیسے پہاڑوں اور درختوں کی بات کی گئی نا، تو پہاڑوں اور درختوں کا جو یعنی سجدہ ہے نا، کہا کہ ان کا جیسے وہ جیسے آپ کو درخت جیسے درخت کا سایہ نظر آتا ہے سائڈ میں، اور جیسے پہاڑوں کا بھی سایہ، پھر پہاڑ الگ ان کا سایہ طویل، تو کہا کہ یہ جو ہے نا ان کا ایک سجدہ ہوتا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا ایک خواب بیان کیا اور کہا کہ میں نے ایک خواب میں دیکھا کہ میں ایک درخت کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہوں، جب میں سجدے میں گیا تو مجھے لگا وہ درخت بھی سجدے میں چلا گیا، یعنی خواب میں وہ خود سجدے میں گیا اور دیکھا وہ درخت بھی سجدے میں گیا، اور میں نے سنا کہ وہ اپنے سجدے میں یہ پڑھ رہا تھا اللہم اکتب لی بہا عندک اجرا وَدَعْ عَنِّي بِهَا وِزْرًا وَاجْعَلْهَا لِي عِنْدِكَ زُخْرًا وَتَقَبَّلَهَا مِنِّي كَمَا تَقَبَّلْتَهَا مِنْ عَبْدِكَ داود، اور اے اللہ اس سجدے کی وجہ سے میرے لیے تو اپنے پاس اجر و ثواب لکھ دے، ٹھیک ہے، اکتب لی بہا عندک اجرا نا، اور میرے گناہ نا وَدَّعْ عَنِّي بِهَا وِزْرًا، اور جیسے میرے اوپر جو گناہوں کا بوجھ ہے نا تو مجھ کے میرے اوپر سے ڈال دے نا، اور میرے لیے اس کو وَجْعَلَ لِي عِندَكَ ذُخْرًا، اور تو میرے لیے اس کو اپنے پاس ذخیرہ بنا لے، ہے نا، تو اس کو میرے پاس اپنے لیے جمع کر لے، وَتَقَبَّلَهَا، اور اس کو قبول کر لے، کما تقبلتها من عبدك داود، اور جس طرح تو نے اپنے بندے داود علیہ السلام سے قبول کیا یا ان کا سجدہ قبول کیا، ہے نا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ پھر میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن سجدے کی آیت پڑھی، سجدہ کیا، اور یہی دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس سجدے میں پڑھی جسے میں سن رہا تھا، یعنی یہ کہ جیسے سن رہا تھا اس دعا کو، کہ جو دعا اس شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی تھی وہی دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں پڑھ رہے۔
تو یہ کہ ایک تو سجدے کی وہ دعا ہمیں الگ ملتی ہے نا، سجدہ وجہیہ للذی خلقہ، تو وہ تو ایک عام دعا ملتی ہے، لیکن یہ ان صاحب کے، ان صحابی کے خواب سنانے کی وجہ سے ہمیں یہ دعا بھی اس کے اندر ملتی ہے، اور وہ پھر یہی کہ سجدہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا جو ہے وہ قبول، یعنی ایک دعا جو ہے وہ کی جائے اور اللہ تعالیٰ اس کو قبول کر لے۔ ایک اور روایت میں جیسے جانوروں کے بارے میں ہے نا کہ والدواب، کہ وہ بھی سجدہ کرتے ہیں، تو جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یعنی جو سواریاں، کچھ سواریاں اپنے سوار سے بھی بہترین ہوتی ہیں، یعنی عبادت کرنے کے ضمن میں، اور وہ اس سے زیادہ اللہ کا ذکر ادا کرتی ہیں، یعنی اللہ کا ذکر کرتی ہیں، اور یعنی وہ اپنے سوار سے زیادہ اچھی ہیں، اور جیسے کہ ان کا سجدہ جو ہے ان کا مطیع ہو جانا ہے، یعنی یہ کہ وہ مطیع ہو جاتے ہیں، اور یہ کہ یہ بھی جو ہے وہ آیت سجدہ ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب انسان سجدے کی آیت پڑھ کر سجدہ کرتا ہے تو شیطان اس سے الگ ہٹ کر نا جیسے آہو بکا کرتا ہے، اور کہتا ہے افسوس ابن آدم کو سجدے کا حکم دیا گیا، اس نے سجدہ کر لیا اور وہ جنتی ہو گیا، اور مجھے بھی سجدے کا حکم دیا تھا، میں نے انکار کیا اور میں جو ہے وہ جہنمی بن گیا۔ تو یہ جیسے آیت سجدہ اور بتا رہی ہے کہ الم تر ان اللہ یسجد له من فی السماوات ومن فی الارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق علیہ العذاب۔ اچھا، اس سے کیا پتا چلا؟ یہ ہے کہ یہ تو سجدہ کرتے ہیں نا، تو یہ بچ گئے یعنی اس عذاب سے، اور جو نہیں کرتا وہ کثیر حق علیہ العذاب، اور اس پر اللہ کے جو یہ عذاب ہے وہ حق ثابت ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے اللہ کی سجدہ ریزی نہیں کی ہے، جیسے کہ شیطان نے کہا مجھے حکم دیا گیا اور میں نے نہیں کیا، تو اکثر جو ہے یعنی جیسے بتا دیا صحیح۔ اچھا دیکھیں یہاں پر کوئی نا استثنائی کیفیت نہیں تھی، سب کچھ من فی السماوات من فی الارض، لیکن یہاں پر نا من نہیں ہے بلکہ وہ کثیر من الناس ہے، لوگوں میں سے بہت زیادہ۔ اب یہ نہیں کیا گیا تھا والناس نہیں، ورنہ والدواب والناس آنا چاہیے تھا، والناس نہیں آیا، وکثیر من الناس، تو لوگوں میں سے وہ جو کہ سجدہ کرتے، اور وہ ہیں یعنی لوگوں میں سے جو سجدہ کرتے ہیں نا وہ ہیں محبوب، مطلوب، اور وہ جن کو یعنی یہ سجدے کی نعمت مل جائے، وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے بہت سے ہیں جو کہ اسی رب کو سجدہ کرتے ہیں، اور جو نہیں ہے نا وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ، اور ان میں سے یعنی وہ کثیر جو کہ سجدہ نہیں کرتے ان کے اوپر اللہ کا عذاب جو ہے وہ حق کے ساتھ ثابت ہے۔ وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُّكْرِمٍ، اور جس کو اللہ تعالی یعنی ذلیل کر دے، یعنی جس کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ چھوٹا کر دے، جس کو یعنی اللہ تعالیٰ یہ سجدے کی توفیق نہ بخشے، اور اس توفیق کو نہ بخش کر جسے اللہ ذلیل و خوار کرے اسے کوئی عزت دینے والا نہیں، فما لہ من مکرم، اسے کوئی عزت دینے والا نہیں۔ اصل عزت نہ انسان کی سجدے۔ اچھا سجدہ کیا ہے؟ انسان اپنے آپ کو زمین سے چمٹا دیتا ہے، اپنا یہ یعنی پیشانی کو نا زمین پہ رکھ دیتے، یہ عاجزی کی، انکساری کی علامت ہے۔ اللہ اکبر کہہ کرنا انسان سجدے میں جاتا ہے اور کہتا ہے سبحان ربی الاعلی، اے اعلی رب تیری ہی پاکیزگی ہے۔ تو وہ اپنی نا یعنی جیسے اپنی کمزوری کا، اپنی کم مائیگی کا اعتراف ہے، اور جو نہیں کرتا نا، اور جیسے شیطان نے نہیں کیا تو کیوں نہیں کیا تھا؟ قال انا خیر من، اور کہا کہ میں تو اس سے بہتر ہوں۔ اس اپنے آپ کو بہتر سمجھنا، اور جیسا کہ شیطان نے سمجھا اور اعلان کیا، یہی تکبر ہے۔ اب ہم رحیق المختوم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا مکمل اور جامع بیان پڑھ رہے ہیں، اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ صفات جن سے یعنی جو کہ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار ہے، اس میں پھر ہم نے ایک بڑی تکبر سے دوری۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی تکبر سے دور تھے، متواضع تھے،
انکساری اور عاجزی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزاری، اس لیے کہ یہ تکبر شیطان کی پہچان ہے، اور اسی تکبر نے شیطان کو گمراہ کیا۔ اچھا، دو باتیں آتی ہیں، ایک حسد اور ایک تکبر۔ اچھا، دونوں نا جیسے ایک دوسرے سے ایسی مربوط ہیں، ایسی کنیکٹڈ ہیں، کہتے ہیں وہ یعنی تکبر کی بنا پہ حسد ہوا یا حسد کی بنا پہ تکبر۔ اب یہ کہ جب وہ دیکھ رہا ہے کہ بنایا جا رہا ہے انسان کو، تو اس سے حسد پیدا کہ اللہ اس پر اتنا وقت لگا رہے ہیں، نک سک سے درست کیا جا رہا ہے اس کو اپنے ہاتھوں سے، لما خلقت بیدی، جس کو اپنے ہاتھوں سے بنایا اللہ تعالیٰ نے۔ تو بس اس کے دل میں، اور پھر وہ ایک خیال کہ بس میں اس سے بہتر ہوں، قال انا خیر منہ، اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ابا واستکبرا، ایک تو یہ کہ اس سجدے سے انکار کیا اور استکبار کیا، وکان من الکافرین، اور وہ ہو گیا کافروں میں سے۔ تو یعنی انکار کرنا بھی کافروں میں شامل کرتا ہے، استکبار بھی کافروں میں شامل کر دیتا ہے، اور تکبر کی اجازت نہیں ہے۔ اور جو تکبر کرے اور اللہ کے آگے سر نہ جھکائے، اللہ کہتے ہیں وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ، جس کو اللہ ذلیل کر دے اسے کوئی عزت نہیں دے سکتا۔ اور پھر وہی یہ مضمون ہم سورہ آل عمران میں پڑھ کر آئے ہیں نا، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، عزت اور ذلت اللہ کے اختیار میں، اللہ کے ہاتھ میں ہے نا۔ اور جس کو یعنی اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعا ہے نا، اللہم اکرمنا ولا تہنا، اے اللہ تو ہمیں یعنی عزت دے دے، ہمیں ذلیل نہ کرنا۔ تو اللہ کے اختیار میں ہم دعا کریں گے، ہے نا، تکبر کے ساتھ نہیں، لیکن یہ کہ وہ ذلت جس کے ذریعے رون دیے جائیں، ہم اس سے پناہ چاہتے ہیں، ہے نا۔ اللہم اکرمنا ولا تہنا، ہے نا۔ امت مسلمہ کا فخر، اس کا امتیاز، اس کی عزت اس معاشرے کے اندر واپس ہے۔ اچھا، انفرادی عزت کی بڑی فکر اور بڑا اس کا خیال، اور بڑی ہمیں اس کی بڑی اچھی طرح پہچان ہے، میری عزت خاک میں مل جائے گی، میری عزت کا سوال ہے، میری ناک کا سوال ہے، معاشرے میں میرے یعنی عہدے کا سوال ہے، میرے رشتہ داروں میں میری ناک کٹ جائے گی، میری پگڑی سر سے اتر جائے گی، میرا شملہ نیچے ہو جائے گا، پتہ نہیں کون کون سے وہ الفاظ ہیں جو عام سب کو پتہ ہے جو استعمال کیے جاتے ہیں۔ لیکن اصل میں امت مسلمہ کی ذلت، خواری اور پستی، اس کے بارے میں ذکر ہی نہیں، فکر ہی نہیں، کوئی حساب اور کتاب ہی نہیں، کوئی احساس ہی نہیں۔ وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ، اس نے وہ کیا تھا نا بنی اسرائیل کے ساتھ، وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، اللہ نے ان کو جو یعنی خواری کی نا، اللہ کہتے ہیں ان کے اوپر ذلت اور مسکنت، پستی اور بدحالی ان کے اوپر مسلط کر دی گئی تھی۔ آج امت مسلمہ کی بھی پستی کا کوئی ٹھکانہ نہیں، جیسے وہ ہے نا دلال البعید، گمراہی دور کی، آج وہ پستی اتنی نچلی نچلی نچلے درجے میں اترتے چلے جا رہے ہیں نا، اور لیکن ہمیں کوئی خیال نہیں، کوئی فکر نہیں، کوئی کوشش نہیں کہ امت مسلمہ کا افتخار کیسے بلند ہو سکتا ہے، کیسے اس کا جو کھویا ہوا وقار ہے، اس کی جو کھوئی ہوئی عزت ہے، اور وہ کہا نا کہ گوادی اسلاف سے جو ہم نے میراث پائی تھی، سریا سے زمیں پر آسمان نے ہم کو دے مارا، کہاں وہ یعنی پہنچے، اور آج کہاں یہ حال ہے۔ وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ، اور اللہ چاہتا ہے، جو چاہتا ہے بس وہ کرتا ہے۔ وہاں پر یفعل ما یرید، اور یہاں پر جیسے اس کی چاہت کو بیان کیا، جو وہ چاہے کرے، جو کچھ کرتا ہے وہ وہی کچھ کرتا ہے جو چاہتا ہے، اور جو چاہے وہ کرے۔ ھذان خصمان اختصموا فی ربہم، اور یہ ہیں دو فریق جنہوں نے اپنے پروردگار کے بارے میں جھگڑا کیا ہے۔ اچھا، اب یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یہ کون سے دو فریق ہیں؟ اب یہ کہ کوئی خاص دو جماعتیں، لیکن اس میں ایک عام طور پر کیا ہے کہ ایک تو اللہ کے فرما برداروں کا گروہ ہے، یعنی وہی کہ اللہ کو مان کر مسلمان ہو کر، مطیع و فرما بردار ہو کر اس کے احکام پر عمل کرنے والے، اور دوسرا کیا ہے، کافروں کا ہے۔ ٹھیک ہے، اب دیکھیں ایک طرف مسلمان، دوسری طرف کافر ہے۔ اب یہ کہ ایک تو ایک خاص جماعت، اچھا پھر آپ دیکھیں اس میں آپ کے مشرکین مکہ اور اس وقت کے یعنی صحابہ کرام، تو یہ بھی کہا جا سکتا ہے، یعنی کہ یہ بھی لکھا جا سکتا ہے، لیکن یہ
کہ خاص طور پر یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ یہ دو گروہ ہیں، اور یہ دو گروہ کا ہے وہ جو کہا جاتا ہے نا دو قومی نظریے کی بنیاد پر بننے والی دو جماعتیں ہو گئی، ٹھیک ہے؟ بس ہم اپنی قوم میں منفرد ہیں، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، وہ مختلف ہے، وہ الگ ہے، ٹھیک ہے؟ اسی لیے آپ دیکھ لیں کیٹیگری بنائے آمنو، پھر والذین ہادو والصابئین والنصارى، تو یہ کیا ہے؟ خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، یہ الگ کھڑی ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس کے علاوہ جو بھی ہے نا وہ تمام کے تمام گروہ کفار جو بھی اس کے اندر شامل ہو جائیں، ٹھیک ہے، وہ وہاں پر ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن یعنی اس سے مراد اسی طریقے سے یعنی ایمان لانے والا گروہ اور جو کہ ایمان نہیں لے کر آتا۔ اچھا، لیکن اس آیت کی تفسیر میں خاص طور پر یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اس سے مراد جو ہے نا وہ یعنی میدان بدر میں جب یہ دو گروہ آپس میں نکلے تو اس کے شان نزول میں یہ آیت کی جاتی ہے کہ یہ بتایا جا رہا ہے یہ ہیں دو گروہ، یعنی ایک وہ اللہ کی راہ میں لڑنے کے لیے کھڑا ہوا ہے، اور ایک وہ جو ہے وہ اپنے کفر اور وہ جو پہلے بات ہو گئی نا کہ جن کو پکارتے ہیں یہ ان کو پکارنے کے جو ہے وہ ضمن میں آ کر کھڑا ہوا ہے، تو ایک اس کی جو یعنی شان نزول میں یہ بات بھی جو ہے وہ بیان کی جاتی ہے۔ فالذین کفروا، تو پس رہے وہ جنہوں نے کفر کیا، قطعت لہم ثیاب من نار، اور ان میں سے جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے آگ کے کپڑے کاٹے جائیں گے۔ بس نہ ذرا یعنی تصور کر لیں کہ ہماری جو لباسوں سے محبت ہے اور اس کے کلرز اور ڈیزائننگ اور ڈیزائنرز، اور پھر کپڑے آپ کی پسند کے مطابق نا یعنی کاٹے جاتے ہیں نا، یہ ڈیزائن چاہیے، یہاں سے ایسے، یہاں سے ویسے، وہاں سے یہ ایک ایک کہتی ہوں دھاگے کے اوپر نا ہماری ہدایات ہوتی ہیں، یہ ایسے ایسے ہونا چاہیے۔ اب آپ سوچیں ایک طرف تو یہ حسین ترین، قیمتی ترین، رنگین ملبوسات جو ہے وہ کاٹے جا رہے ہیں، اور ایک طرف تصور کریں کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے، قطعت لہم ثیاب من نار، ان کے لیے آگ کے ملبوسات کاٹے جائیں گے، آگ کے کپڑے ان کے لیے کاٹے جائیں، یعنی یہ کہ اب آپ دیکھیں ان کو جو کپڑے پہنائے جائیں گے وہ بھی آگ کے، کیونکہ وہاں صرف اور صرف آگ ہے نا، تو وہ کپڑے بھی آگ کے، تو وہ زنجیریں بھی آگ کی، تو دیواریں بھی آگ کی، تو چھت بھی آگ کی، تو فرش بھی آگ کا، سب کچھ۔ تو یہاں پر جیسے وہ کپڑے آگ سے کپڑے ان کے جسم کی مناسبت سے کاٹے جائیں گے، یصب من فوق رؤوسہم الحمیم، اور ان کے سروں پر اوپر سے کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا۔ اب دیکھیے ایسی شدید ترین گرمی ہو، یہ معمولی سی گرمی کو ہم ہو، اور اس میں آپ کو کیا چاہیے ہوتا ہے؟ ٹھنڈا اور میٹھا پانی، اور مشروبات کی ایک فہرست ہے آپ کے پاس نا، اس کو پھر آپ کہتے ہیں نہیں نہیں مجھے گرمیوں میں چائے پسند نہیں، مجھے سردیوں میں چائے پینے کا مزہ آتا ہے، حالانکہ چائے تو وہ تو پھر اپنی وہ گرمیوں میں بھی پی لی جاتی ہے یا کافی، لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں گرمیوں میں نہیں، وہ پھر جو ہے نا وہ سردیوں میں مزہ آتا ہے۔ تو یہاں پر چاروں طرف سے آگ، کپڑے بھی آگ کے ہیں، اور اوپر سے سروں پر کھولتا ہوا پانی ڈالا جا، کیا حشر ہوگا، کیا منظر ہوگا، یہ ایک ایسے نا جیسے منظر نگاری ہے قرآن کی کہ دوزخ کے عذاب میں یہ آگ کا اور آگ سے لباسوں کے کاٹے جانے کا منظر دکھایا جاتا ہے۔ قطعت لہم ثیاب من نار یصب من فوق رؤوسہم الحمیم، سروں کے اوپر سے کھولتا ہوا پانی ڈال جائے۔ اب ہوگا کیا؟ اب تصور ہی کیا جا سکتے کیا ہوگا؟ یسحر بہ ما فی بطونہم والجلود، جس سے ان کی کھالیں گل جائیں گی اور جو کچھ بھی ان کے بطنوں میں ہوگا، یہ جو بطون ہے نا باطنی ہوتا ہے نا، اندر کو کہا جاتا ہے، یعنی وہ جسم کے اندر کا پورا نظام۔ آپ دیکھیں ایک ذرا سی گرم چائے کی سپ لیں نا تو آپ کی زبان جل جاتی ہے، وہ حلق تک تو آپ اس کو لے کر ہی نہیں جاتے۔ اچھا اب دیکھیں اگر وہ حلق سے بھی نیچے ہوتا جائے تو آپ کے حلق کو اور پورے سسٹم کو جلائے گا کہ نہیں جلائے گا نا؟ تو اب یہ کھولتا ہوا پانی جیسے
اوپری طور پر ظاہری طور پر جلد کو تو وہ جلا ہی رہا ہے، لیکن وہ جیسے سر کے اندر سے اندر جا رہا ہے نا، جب وہ گلاتے ہوئے سر کو کاٹتے ہوئے اندر جا رہا ہے، اور پورے کے پورے اندر کے نظام کو ما فی بطونہم، اور یہاں پہ یسحرو جو کہا گیا نا، جلایا نہیں بلکہ کیا ہے، پگھلا کر رکھ دے گا، ہر چیز کو میلٹ کر دے گا۔ یعنی ایک تو پگھلانا، اور دوسرے آپ دیکھیں یہ جو یعنی لوہے کو جب پگھلایا جاتا ہے، اس کو جب میلٹ کیا جاتا ہے، کیسے اس کو آگ پہ تپایا جاتا ہے تو میلٹ ہو جاتا ہے نا، تو یہ کہ وہ انسانوں کو بتایا جائے تم اس کے اوپر پگھل جاؤ گے، میلٹ ہو جاؤ گے۔ اور آپ دیکھیں اتنی سی گرمی ہوتی ہے، پسینہ بہ رہا ہوتا ہے، آپ کہتے ہیں ہم تو لگتا ہے پگھلتے جا رہے ہیں نا، جیسے یعنی موم کے بنے ہوں یا برف، جیسے برف پگھلتی ہے نا، جیسے موم پگھلتا ہے، اس طرح انسانوں کی جلد اور ان کے بطنوں کا اندرونی حصہ اس طریقے سے پگھل جائے گا، یعنی جیسے جل کر راکھ ہو جائے گا، گل جائے گا۔ اور ابھی بھی بس نہیں ہوا، وَلَهُم مَّقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ، اور ان کے لیے لوہے کے ہتھوڑے، یا جیسے لوہے کے گرز یا لوہے کے ہنٹر لکھا گیا، یعنی جیسے وہ مقام ہے، جیسے کہا نا کہ وہ جیسے مارنے والی، جیسے اب وہ چاہے وہ ہتھوڑے کی مانند ہو، گرز کی مانند ہو، ہنٹرز کی مانند ہو، اور وہ بھی کیا ہوگا، لوہے کے ہوں گے۔ اب ایک لوہے کے ہتھوڑے یہاں پر بھی ہم اتنا مختصر سا ہوتا ہے، جب پڑتا ہے تو کیا کرتا ہے نا، چیزوں کو پاش پاش کر دیتا ہے، اور ان کے لیے پھر لوہے کے گرزوں سے ان کو مارا جائے، یعنی جیسے وہ ہے نا کہ عذاب پر عذاب، یا عذاب شدید، یا عذاب علیم، کہیں تو بس یہی کہہ دیا جاتا ہے نا، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، وَلَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ، اور لیکن یہاں پر اس عذاب کی نا یعنی مختلف منظر نکالے، ان کی شدت بتایا جا رہا ہے، وہ دردناک کیسے ہوگا، وہ اس طریقے سے دردناک ہوگا کہ ان کو مارنے کے لیے بھی وہ لوہے کے گرز اور لوہے کے ہتھوڑے ہوں گے جو ان کو ماریں گے، جن سے ان کو مارا جائے گا۔ کلما ارادو ان یخرجوا منہا، اور جب بھی وہ اگر ارادہ کریں گے نا، وہ چاہیں گے دوزخ سے نکلنا، اور وہ ظاہر چاہیں گے منہا من غم، اس غم کی وجہ سے۔ اب دیکھیں یہ ہے یعنی وہ اصل غم جس میں وہ اس وقت گرفتار ہوں گے، جب وہ اس غم اور رنج کے مارے وہاں سے نکلنا چاہیں گے، اب ظاہر ہے وہاں سے تو نکل کہیں کسی طریقے سے اس جگہ سے نکلا جائے تو کیا کیا جائے گا، اعیدوا فیہا، اسی میں واپس لوٹا دیے جائیں گے، یہ اعادہ ہے، اسی میں واپس لوٹا دیا جائے گا، اب وہاں سے کہیں اور جانے کی، بھاگنے کی اجازت نہیں ہے۔ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، اور ان سے یہ کہا جائے گا کہ اب اس جلنے والے عذاب کا مزہ چکھو، یعنی وہ جیسے کھولتا ہوا جو عذاب ہے نا، جلتا ہوا سلگتا ہوا عذاب ہے، کہا جائے گا واپس اسی غم جو ہے، جو غم تمہیں تھا نا، اسی میں لوٹ جاؤ، اور اس جلنے والے آگ کے عذاب کا مزہ چکھتے جاؤ، چکھتے جاؤ، چکھتے جاؤ۔ اور آپ دیکھیں کہ کتنی شدت کے ساتھ اور کتنی سختی کے ساتھ اس عذاب کو یہاں بیان کیا گیا، اور آپ دیکھیں جیسے شروع میں آغاز میں نا، یعنی وہ قیامت کے وقوع کے بارے میں جو خبر دی گئی تھی اور ڈرایا گیا تھا اور کہا گیا تھا کہ وہ کتنا شدید ہوگا، ہے نا، اب اس کے بعد یہ بتایا جا رہا ہے اس کا انجام کتنا شدید ہوگا، وہ منظر نگاری کہ وہ ہوگا، اور اس کے بعد جب تم اپنے انجام کو پہنچو گے تو پھر اس کے بعد تمہارا کیا حشر ہونے والا ہے۔ یہ ایسی آیات نا، یہ دراصل یعنی جیسے انذار ہے، یہ ڈراوا ہے کہ اگر حق کی راہ میں مخالف بنو گے، اگر اس کی یعنی سجدہ ریزی سے انکار کرو گے، تو پھر تمہارے لیے یہ عذاب جو ہے وہ تیار کیا گیا ہے۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم انی اعوذ بک من النار، اللہ تعالیٰ ہمیں آگ کے عذاب سے بچائے، اللہ تعالیٰ ہمیں یعنی آگ سے محفوظ رکھے، اور ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما
انہا ساعت مستقرا و مقاما. اور اللہ تعالیٰ ہم سے اس جہنم کے عذاب کو پھیر دے. بہت برا ٹھکانہ ہے، جان کو چمٹ جانے عذاب عذاب ہے. اے رب ہم سے اس عذاب کو پھیر دے، ہر اس قول فعل اور عمل کو ہم سے پھیر دے جو جہنم میں جانے کا باعث بنتا ہے. اللہ اپنی رحمت سے اور اپنی مغفرت سے ہمیں بچا لیجئے، ہمیں اس آگ کے عذاب سے محفوظ کر دیجئے. آمین آمین یا رب العالمین.